خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم کتاب پر بات کرنے والے ہیں، کیرن آرمسٹرانگ کی دی بیٹل فار گاڈ۔ جی بالکل۔ اس کے ابتدائی حصوں پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ کتاب 20ویں صدی میں جو ایک مذہبی لہر اٹھی تھی نا دنیا بھر میں، جسے بنیاد پرستی یا فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، اس کا جائزہ لیتی ہے۔ جی تو آج کوشش کریں گے کہ سمجھیں کتاب کی روشنی میں کہ بھئی یہ ہے کیا، کیوں ابھرا اور آج کل اس کے کیا معنی ہیں ہمارے لیے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم مصنفہ کے تجزیے پر ہی بات کریں گے۔ وہ ایک خاص زاویہ پیش کرتی ہیں ان تحریکوں کا۔ صحیح۔ آرمسٹرانگ یہیں سے شروع کرتی ہیں کہ بھئی 20ویں صدی کے بیچ تک تو لگتا تھا کہ سیکولرزم ہی مستقبل ہے، مذہب اب پیچھے رہ جائے گا۔ ہاں، یہ خیال تو عام تھا۔ مگر پھر 70 کی دہائی میں اچانک سے یہ بنیاد پرستی ابھری اور مذہب آپ دیکھیں دوبارہ عالمی سٹیج پر آ گیا۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ مصنفہ ان تحریکوں کو، ان کی مشترکہ باتوں کو، ان کے محرکات کو اور جدید دنیا سے ان کے ٹکراؤ کو کیسے بیان کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو کتاب کے تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ یہ جو لفظ ہے بنیاد پرستی، یہ اصل میں تو 20ویں صدی کے شروع میں امریکی پروٹسٹنٹ مسیحیوں نے خود استعمال کیا تھا۔ اچھا، اپنے لیے؟ ہاں، وہ جو اپنے عقائد کو آپ کہیں لبرلزم اور جدیدیت سے بچانا چاہتے تھے، وہ بنیادی اصولوں فنڈامنٹلز پر سختی سے قائم رہنا چاہتے تھے، بائبل کی لفظی تشریح، یہ سب۔ ہاں، لیکن آرمسٹرانگ فوراً کہتی ہیں کہ یہ لفظ جب دوسروں پر مثلاً مسلمانوں یا یہودیوں پر لگایا جاتا ہے تو پوری طرح سے فٹ نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ ان روایات میں زور عقائد سے زیادہ قانون اور عمل پر ہوتا ہے۔ یعنی عربی میں دیکھیں تو قریب ترین لفظ اصولیہ ہے، جس کا تعلق اسلامی فقہ کے اصولوں سے ہے۔ یہ مغرب والے تصور سے کافی الگ ہے۔ تو پھر کیا ان میں کوئی بھی بات مشترک نہیں ہے مختلف مذاہب کی ان تحریکوں میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مصنفہ دو مفکرین کا حوالہ دیتی ہیں، مارٹن مارٹی اور اسکاٹ ایپل بی۔ جی۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ اہم باتیں مشترک ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہ سبھی اپنے معاشروں میں ایک گہرے بحران کے احساس، ایک حملے کے احساس کے جواب میں ابھرے ہیں۔ اچھا۔ یہ خود کو سیکولر نظریات کے خلاف حالت جنگ میں سمجھتی ہیں، اور یہ جنگ صرف دنیاوی نہیں بلکہ خیر و شر کی ایک بڑی کائناتی جنگ ہے۔ اپنی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ماضی کی کچھ خاص روایات اور نظریات کو آپ کہیں چن کر نئے انداز میں زندہ کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور اکثر یہ مرکزی دھارے سے الگ ہو کر اپنی ایک الگ ہی دنیا، ایک متبادل ثقافت بنا لیتی ہیں۔ یہ تو بڑی ڈرامائی تصویر کشی ہے۔ اس کی کوئی تاریخی مثال بھی دیتی ہے مصنفہ؟ ہاں، وہ ایک بہت دلچسپ موازنہ کرتی ہیں محوری دور یا ایکسل ایج سے۔ محوری دور؟ فیوشسزم، یونانی فلسفہ، توحید پرستی، یہ سب تقریباً ایک ہی وقت میں ابھرے۔ اچھا۔ یہ انسانیت کی روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ شاید آج ہم ایک اور ایسے ہی بڑے عبوری دور سے گزر رہے ہیں۔ اور اس نئے دور کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات ہے جدید مغربی تہذیب، ٹیکنالوجی، اقلیت پسندی اور یہ تصور کہ ترقی کی کوئی حد نہیں۔ اس نے دنیا کو اتنی تیزی سے بدلا ہے کہ پرانی مذہبی اور سماجی ساختیں وہ ناکافی لگنے لگی ہیں۔ تو بنیاد پرستی اسی تبدیلی کا رد عمل ہے؟ مصنفہ کے مطابق ہاں، یہ اسی تیز رفتار تبدیلی کے خلاف ایک طرح کا رد عمل ہے۔ یہاں مصنفہ دو طرح کی انسانی سوچ کا ذکر کرتی ہیں، میتھوس اور لوگوس۔ یہ کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میتھوس کا تعلق ہے معنی، مقصد، اقدار، زندگی کے گہرے سوالات سے۔ اچھا۔ یہ وہ کہانیاں، علامتیں، رسومات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ زندگی کا مطلب کیا ہے، جینا کیسے ہے، دکھ کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ یہ منطق سے ثابت نہیں ہوتی، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ اور لوگوس؟ لوگوس ہے منطقی، عملی، سائنسی سوچ۔ یہ ہمیں دنیا میں کام کرنے، مسئلے حل کرنے، نئی چیزیں ایجاد کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ حقائق پر مبنی ہے۔ تو کیا ایک بہتر ہے دوسرے سے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ قدیم معاشروں میں دونوں ضروری تھے۔
मिथोस जिंदगी को मानी देता था, लोगोस अमली मसले हल करता था। लेकिन फिर 18वीं सदी के बाद मगरब में लोगोस गालिब आ गया और मिथोस को गैर मंतकी, फरसूदा समझकर रद्द कर दिया गया। अच्छा। और आर्मस्ट्रॉन्ग का एक अहम नुक्ता यह है कि बुनियाद परस्त तहरीकें अक्सर अपने मिथोस को, यानी अपने गहरे मजहबी अकायद को लोगोस के तौर पर, यानी साइंसी या तारीखी हक़ाइक़ के तौर पर साबित करने की कोशिश करती हैं। ओह, और इससे मसाइल पैदा होते हैं? जी, इससे मजीद मसाइल पैदा होते हैं। बहुत दिलचस्प। तारुफ के आखिर में मुसन्निफा क्या कहती हैं? वो बताती हैं कि किताब का पहला हिस्सा 15वीं और 16वीं सदी के यूरोप से शुरू होगा, जहां जदीदियत की पहली लहर उठी, ताकि हम समझ सकें कि पुरानी और नई दुनिया में फ़र्क क्या था। और वो ख़ास तौर पर 3 गुरोहों पर तवज्जो देंगी: अमरीकी प्रोटेस्टेंट, इजरायली यहूदी और मिस्र व ईरान के मुसलमान। चलें, अब किताब के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हिस्सा अव्वल, पुरानी दुनिया और नई दुनिया। जी, तो किताब का पहला हिस्सा है पुरानी दुनिया और नई दुनिया। इस हिस्से का बुनियादी मौजू क्या है? ये हिस्सा आप देखें जदीदियत के बिल्कुल आगाज़, यानी 16वीं सदी और उसके बाद आने वाली तब्दीलियों को देखता है। ये दिखाता है कि कैसे यूरोप में जो ये नई सोच और तर्ज ज़िंदगी शुरू हुई, उसने रिवायती मुआशरों, ख़ास तौर पर यहूदियों और मुसलमानों के लिए कैसे चैलेंजेस पैदा किए। अच्छा। मुसन्निफा इस तज़ाद को सामने लाती हैं कि जदीदियत जहाँ कुछ लोगों के लिए तरक्की लाई, आज़ादी लाई, वहीं दूसरों के लिए ये एक जारहाना बल्कि तबाकुन कुव्वत भी साबित हुई। तो आइए पहले बाब से शुरू करते हैं। बाब 1, यहूदी पेशरो, 1492-1700। जी, बाब अव्वल का उन्वान है यहूदी पेशरो। ये 1492 के स्पेन से शुरू होता है। ये साल इतना अहम क्यों है? देखिए, 1492 में 3 बड़ी चीजें हुई। जी। स्पेन में आखिरी मुस्लिम रियासत गुरनाता खत्म हुई। हाँ। स्पेन से तमाम यहूदियों को मुल्क बदर करने का शाही फरमान जारी हुआ ओह। और कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। मुसन्निफा कहती हैं कि ये वाक़यात जदीद दौर के आगाज की अलामत है। एक तरफ नई दुनियाओं की दरियाफ्त, इल्म का फैलाव यानी लोगोस, और दूसरी तरफ नस्ली और मजहबी बुनियादों पर जब्र तत्हीर यानी मिथोस का गलत इस्तेमाल। इस जबरी तब्दीली मजहब और इखराज की वजह क्या बनी? बुनियादी वजह थी जदीद रियासत का तसव्वुर। फर्डिनेंड और इजाबेला के स्पेन एक मुत्तहिदा मरकजी रियासत बनाना चाहता था, जो अपने अंदर मुख्तलिफ खुद मुख्तार कम्युनिटीज जैसे यहूदी थे उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अच्छा, साथ ही स्पेन में कैथोलिक चर्च भी ज्यादा मुनज़्ज़म हो रहा था, काउंटर रिफॉर्मेशन चल रही थी और वो मजहबी यकसानियत पर जोर दे रहे थे। और इंक्विजिशन? स्पेनिश इंक्विजिशन उसी का एक आला थी। उसने खास तौर पर उन यहूदियों को निशाना बनाया जिन्होंने बज़ाहिर ईसाईयत कबूल कर ली थी, जिन्हें कॉन्वर्जोज या मरानोज कहते थे, लेकिन वो खुफिया तौर पर अपनी यहूदी रिवायात पर अमल करते थे। तो फिर बिल आखिर तकरीबन 1,30,000 यहूदियों को स्पेन छोड़ना पड़ा। अल्लाह, इस जलावतनी का यहूदियों पर क्या असर हुआ? ये एक बहुत बड़ा सदमा था। मतलब यरूशलेम की तबाही के बाद वो उसे अपनी तारीख की सबसे बड़ी आफत समझते थे। होंगे। खास तौर पर वो यहूदी जो सल्तनत उस्मानिया में पनाह गुज़ीन हुए, उन्होंने गहरी बेघरी महसूस की। अजनबियत का एहसास? उन्हें लगा कि सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरी कायनात ही अपनी असल जगह से हट गई है। ये तो बहुत गहरा एहसास है। इसी एहसास ने एक नई रूहानी तहरीक को जन्म दिया, लोरियाना कबाला। कबाला? ये क्या था और इसने उन जलावतन यहूदियों की मदद कैसे की? ये सिफाद फ़लस्तीन में एक सूफी आलिम थे, आइजक लोरिया, उन्होंने पेश किया। एक पेचीदा रूहानी फ़लसफ़ा था, एक मिथोस। अच्छा। जो कायनात की तख्लीक को ही एक टूट-फूट के अमल के तौर पर देखता था। ओके। उसके मुताबिक तख्लीक के वक्त खुदाई नूर के कुछ हिस्से बिखर कर मादे में कैद हो गए और खुदा की अपनी मौजूदगी, जिसे वो शकीना कहते हैं, वो भी दुनिया में जलावतन है। ओह। इस नजरिए ने यहूदियों को बताया कि उनकी जलावतनी कोई हादसा नहीं बल्कि कायनात की बुनियादी हकीकत का हिस्सा है। इससे तो उन्हें तसल्ली मिली होगी। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, वो तौरेत पर अमल करके और ख़ास रूहानी रियाजतें करके, जिसे वो टिकुन यानी बहाली कहते थे, कायनात की इस टूटी हालत को ठीक करने और खुदा की जलावतनी ख़त्म करने में मदद कर सकते हैं। उसने उनके दुख को एक अजीम मकसद से जोड़ दिया। यानी मिथोस ने उन्हें माना फराहम किया। लेकिन क्या सबने यही रास्ता अपनाया? स्पेन में रह गए और ईसाईयत कबूल कर ली, यानी मिरानोज। उनका तजुर्बा बहुत मुख्तलिफ था।
انکوزیشن کا مسلسل خوف جبر اس نے بہت سوں کو دونوں مذاہب سے بیگانہ کر دیا۔ اچھا، ہمیں یہاں جدید دور کے کچھ رویوں کی جیسے شکوک و شبہات، لادینیت، ان کی ابتدائی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگ جیسے اوریل دا کوسٹا نے مذہب کی ایک خالص عقلی تشریح کرنے کی کوشش کی، لیکن روایتی کمیونٹی اور رسومات کے بغیر اسے قائم رکھنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ وہ آخر کار تنہائی اور مایوسی کا شکار ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ افسوسناک۔ تو کیا عقل یعنی لوگوس مذہب کا متبادل نہیں بن سکی؟ کم از کم اس وقت کے زیادہ تر لوگوں کے لیے نہیں۔ ایک اور مثال باروخ اسپینوزا کی ہے۔ وہ بھی مرانو تھا۔ اس نے مذہب کو مکمل طور پر چھوڑ دیا اور یورپ کے پہلے بڑے سیکولر فلسفیوں میں سے ایک بنا۔ اچھا، اس نے خدا کو فطرت کے قوانین کے برابر قرار دیا اور عقلی غور و فکر میں ہی روحانی سکون پایا۔ لیکن اسپینوزا ایک ایکسیپشن تھا۔ زیادہ تر یہودی اپنی مذہبی شناخت سے جڑے رہے۔ پھر 17ویں صدی میں یہ شبتائی زووی کی تحریک کا کیا معاملہ تھا؟ یہ ایک بالکل مختلف رد عمل تھا۔ یورپ میں، خاص طور پر پولینڈ میں، یہودی شدید مشکلات کا شکار تھے۔ گھیٹو تھے، قتل عام ہو رہے تھے۔ ہاں، تاریخ میں پڑھا ہے۔ اس مایوسی کے عالم میں ترکی کے شہر سمرنا کے ایک قبالہ عالم تھے شبتائی زووی۔ انہوں نے 1665 میں مسیحا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مسیحا؟ جی، اور ان کے ایک ذہین پیروکار تھے نیتھن آف غزہ۔ انہوں نے لوریانک قبالہ کی روشنی میں شبتائی کے عجیب و غریب حتیٰ کہ غیر اخلاقی اعمال کو بھی مسیحائی دور کی نشانیاں قرار دے دیا۔ اس کا رد عمل کیسا رہا؟ حیرت انگیز، یہ خبر پوری یہودی دنیا میں آگ کی طرح پھیلی۔ لوگ انتہائی پرجوش ہو گئے، روزے منسوخ، کام کاج چھوڑ دیا، فلسطین جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک اجتماعی جنون کی سی کیفیت تھی۔ اچھا، لوگوں کو لگا بس صدیوں کا انتظار ختم ہوا، آزادی کا دور آ گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ میتھوس کو براہ راست لوگوس میں یعنی دنیاوی حقیقت میں بدلنے کی ایک خطرناک کوشش تھی۔ جب شبتائی زوی نے عثمانی سلطان کا سامنا کیا تو اسے موت یا اسلام قبول کرنے کا انتخاب دیا گیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا پیروکاروں کے لیے۔ تباہ کن دھچکا تھا۔ اکثریت نے اسے چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگوں نے، ایک اقلیت نے، اس کے بعد بھی اس کی پیروی جاری رکھی۔ وہ یہ مانتے تھے کہ مسیحا کو نجات مکمل کرنے کے لیے برائی کے اندھیروں میں اترنا پڑا تھا۔ عجیب منطق ہے۔ جی، اس واقعے نے روایتی مذہبی اتھارٹی کو شدید نقصان پہنچایا اور یہودی ذہنوں میں تبدیلی کے نئے امکانات پیدا کر دیے۔ تو اس باب کا خلاصہ کیا ہے؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ یہودیوں کا جدیدیت سے ٹکراؤ سب سے پہلے ہوا اور بہت شدید ہوا تھا۔ ان کے رد عمل میں ہمیں مستقبل کے کئی رجحانات کی جھلک ملتی ہے۔ نئی روحانی تشریحات جیسے قبالہ، مسیحائی امیدیں جیسے شبتائیت، اقلیت پسندی، شکوک و شبہات اور سیکولرزم، یہ سب اس نئی بدلتی ہوئی دنیا سے مطابقت پیدا کرنے کی کوششیں تھیں۔ یہ باب 1 کا احاطہ ہو گیا۔ اب باب 2 کی طرف چلتے ہیں۔ باب 2، مسلمان قدامت پسند روح، 1492 سے 1799۔ جی، باب 2 کا عنوان ہے مسلمان قدامت پسند روح۔ یہ عنوان تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، خاص طور پر جب 16ویں صدی میں 3 عظیم مسلم سلطنتیں تھیں، عثمانی، صفوی، مغل۔ وہ تو اپنے عروج پر تھیں۔ بالکل۔ مصنفہ یہاں وضاحت کرتی ہیں کہ قدامت پسند سے مراد پسماندہ یا جامد ہونا نہیں ہے۔ اچھا، یہ سلطنتیں اپنے وقت کے لحاظ سے بہت ترقی یافتہ تھیں، منظم تھیں۔ قدامت پسند روح سے ان کی مراد ہے قبل از جدید یعنی پری ماڈرن زرعی معاشروں کا وہ عمومی رویہ۔ کیسا رویہ؟ جو نئی ایجادات اور انقلابی تبدیلیوں کے بجائے استحکام، تسلسل اور ماضی کی روایات کو برقرار رکھنے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اچھا، یہ صرف مسلم معاشروں کی بات نہیں، اس وقت کے یورپ سمیت تمام زرعی معاشروں کی یہی خصوصیت تھی۔ اس قدامت پسند روح کی وجہ کیا تھی؟ مارشل ہاڈسن کا حوالہ دیتی ہیں مصنفہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جڑیں زرعی معیشت کی حدود میں تھیں۔ وسائل محدود تھے نا، تو معاشروں کی ترجیح ہوتی تھی کہ جو کچھ حاصل ہے اسے محفوظ رکھا جائے، نہ کہ مسلسل نئی تبدیلیوں سے نظام کو خطرے میں ڈالا جائے۔ صحیح۔ تعلیم کا مقصد بھی یہی تھا۔
جی، تعلیم کا مقصد بھی ماضی کے علم کو اگلی نسل تک پہنچانا تھا، نہ کہ ہر چیز پر سوال اٹھانا۔ معاشرتی استحکام کو انفرادی آزادی اظہار سے زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا۔ اور مستقبل کے بجائے ماضی پر نظر؟ ہاں، ان معاشروں کی نظر مستقبل کے بجائے ماضی کے ایک سنہرے دور پر رہتی تھی جسے وہ مثال سمجھتے تھے۔ مسلم دنیا کے حوالے سے اس کا کیا مطلب تھا؟ 13ویں صدی کے منگول حملوں کی جو تباہی تھی، اس کی یاد نے اس رویے کو اور پختہ کر دیا۔ اچھا، سنی اسلام میں جو عثمانی اور مغل سلطنتوں کا سرکاری مذہب تھا، یہ تصور عام ہو گیا کہ اب نئے مسائل کے حل کے لیے آزادانہ عقلی استدلال یعنی اجتہاد اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ماضی کے عظیم علماء کی تشریحات کی پیروی یعنی تقلید کافی ہے۔ اور نئی چیزیں، نئی مذہبی بدعتوں کو بدعہ کو خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ کیا یہ رویہ میتھوس اور لوگوس کے تصور سے جڑتا ہے؟ ہاں، مصنفہ کہتی ہیں کہ یہ قدامت پسند روح میتھوس یعنی اساطیری سوچ سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ میتھوس ماضی لازوال سچائیوں، بنیادوں پر توجہ دیتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ تبدیلی لانے کے بجائے موجودہ حالات سے مطابقت پیدا کرنے اور انہیں معنی دینے میں مدد کرتا ہے، جو ایک محدود وسائل والے معاشرے کے لیے زیادہ موزوں تھا۔ اچھا، اسی لیے شریعت کا نفاذ اطمینان بخش سمجھا جاتا تھا۔ جی، اسی لیے شریعت کا نفاذ، جو شاید آج جدید مغربی ذہن کو جبر لگے، ان معاشروں میں کائنات کے الہی اصولوں سے ہم آہنگی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اطمینان بخش تھا۔ سیاست بھی دین سے الگ نہیں تھی، بلکہ ایک منصفانہ معاشرے کے قیام کے لیے مقدس جد و جہد یعنی جہاد کا حصہ تھی۔ تو کیا اس قدامت پسند روح کا مطلب مکمل جمود تھا؟ کوئی تبدیلی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اسلامی تاریخ میں اصلاح اور تجدید یعنی تجدید کی طاقتور تحریکیں بھی موجود رہی ہیں۔ اچھا۔ ابن تیمیہ جیسے علماء نے تقلید پر سوال اٹھایا اور قرآن و سنت کی طرف براہ راست رجوع پر زور دیا۔ اسی طرح تصوف، فلسفہ، شیعت جیسی باطنی تحریکوں نے بھی نئے روحانی راستے دکھائے۔ لیکن وہ بھی خود کو ماضی سے جوڑتی تھیں۔ ہاں، اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام تحریکیں بھی خود کو ماضی کے اصل ماخذ کی طرف واپسی ہی قرار دیتی تھی، نہ کہ کوئی بالکل نئی چیز۔ کتاب پھر مصر اور ایران پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ مصر کا کیا حال تھا اس دور میں؟ مصر 1517 میں عثمانی سلطنت کا حصہ بنا۔ قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی تو سنی فقہ کا بڑا مرکز رہی، لیکن مجموعی طور پر مصر ایک نظر انداز شدہ صوبہ بن گیا۔ حکمرانی کس کی تھی؟ 18ویں صدی تک مقامی مملوک سردار عملی طور پر خود مختار ہو چکے تھے۔ ان کی آپسی لڑائیوں سے عوام پریشان تھے۔ اس صورتحال میں علماء کا کردار بہت اہم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ وہ عوام اور غیر ملکی حکمرانوں کے درمیان واحد پل تھے۔ وہ تعلیم، قانون اور عوامی رائے پر بہت اثر انداز ہوتے تھے۔ اور ایران کا کیا معاملہ تھا؟ وہاں تو صفویوں میں شیعت کو سرکاری مذہب بنا دیا تھا۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ اس سے پہلے شیعہ زیادہ تر ایک اقلیتی اور غیر سیاسی گروہ تھے۔ شیعت کی بنیاد کیا ہے سنیوں سے مختلف؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ بنیاد عقائد کے اختلاف سے زیادہ تاریخ کے المناک تجربے پر ہے، جس کی علامت کربلا کا واقعہ ہے۔ وقت کے ساتھ 12ویں امام کی غیبت یعنی آکیولٹیشن کا عقیدہ پختہ ہوا کہ وہ آخری زمانے میں انصاف قائم کرنے کے لیے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس عقیدے کا کیا اثر ہوا؟ اس نے شیعوں کو دنیاوی حکومتوں سے بدظن کر دیا، کیونکہ امام کی غیر موجودگی میں کوئی حکومت مکمل طور پر جائز نہیں ہو سکتی تھی۔ تو پھر اختیار کس کا تھا؟ اصل اختیار صرف شیعہ علماء کا سمجھا جاتا تھا، جو امام کے نائب مانے جاتے تھے۔ کیا اس کا شیعہ علماء پر کوئی خاص اثر پڑا سنی علماء کے مقابلے میں؟ ایک دلچسپ اثر یہ ہوا کہ غیبت کے عقیدے نے شیعہ علماء کو سنی علماء کے مقابلے میں زیادہ عقلی آزادی یعنی اجتہاد دی۔ وہ کیسے؟ چونکہ امام موجود نہیں تھے، انہیں نئے مسائل کا حل خود اپنی عقل سے نکالنا پڑتا تھا، اس لیے شیعت میں اجتہاد کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ تو اہم فرق ہے۔ لیکن جب صفویوں نے شیعت کو ریاستی مذہب بنایا تو کیا ہوا؟ یہ شیعہ روایت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ شروع میں شاہ اسماعیل جیسے حکمران تو خود کو امام سمجھتے تھے اور سنیوں پر سختی کرتے تھے۔ اچھا۔ بعد میں شاہ عباس نے روایتی شیعہ علماء کو فروغ دیا، انہیں طاقت اور وسائل دیے، جس سے وہ بہت با اثر ہو گئے۔ اقتدار کا اثر تو پڑتا ہے۔ بالکل، اقتدار نے ان علماء کو بھی بدلا۔
محمد باقر مجلسی جیسے طاقتور عالم نے شیعت کی پرانی صوفیانہ اور فلسفیانہ روایت کی شدید مخالفت کی۔ اور کربلا کے رسومات؟ انہوں نے کربلا کی رسومات کو بھی ظلم کے خلاف جد و جہد کے علامت کے بجائے زیادہ ذاتی نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا اس دور میں کوئی فکری اختلاف بھی تھا؟ ہاں، اصفہان میں ملا صدرہ جیسے فلسفی صوفی تھے جو علماء کی تنگ نظری کے خلاف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سچائی صرف عقل یا روایت سے نہیں بلکہ باطنی تجربے سے بھی ملتی ہے۔ اچھا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں شیعہ علماء کے اندر بھی دو مکاتب فکر، اصولی جو مجتہد کی تقلید پر زور دیتے تھے اور اخباری جو صرف احادیث پر انحصار کرتے تھے، ان کے درمیان شدید کشمکش رہی۔ کون جیتا؟ آخرکار اصولی غالب آئے۔ اس سے علماء کی طاقت تو بڑھی لیکن شاید شیعت کی اصل روح کمزور ہوئی۔ تو 18ویں صدی کے آخر میں مسلم دنیا کی مجموعی صورتحال کیا تھی؟ عثمانی اور ایرانی دونوں سلطنتیں اندرونی کمزوری اور بیرونی دباؤ کا شکار تھیں۔ ان کی وہ قدامت پسند روح انہیں مغرب میں آنے والی تیز رفتار تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکی تھی۔ اصلاحی تحریکیں تھیں کچھ؟ کہیں کہیں ابھریں، جیسے عرب میں وہابیت تھی جو مذہب کی طرف سختی سے لوٹنے پر زور دیتی تھی، یا شمالی افریقہ میں نو صوفی تحریکیں تھیں جو زیادہ داخلی اور تعلیمی اصلاح پر مرکوز تھیں، لیکن یہ سب مقامی تھیں۔ اور پھر آیا 1798۔ نپولین بوناپارٹ اپنی فوجوں، سائنسدانوں، پرنٹنگ پریس اور جدید مغربی خیالات کے ساتھ مصر کے ساحل پر اتر آیا۔ یعنی مغرب آ پہنچا؟ جی، یہ صرف ایک فوجی حملہ نہیں تھا بلکہ ایک بالکل مختلف تہذیب کا ٹکراؤ تھا۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مسلم دنیا کے لیے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ یہ باب 2 کا اختتام ہے۔ تو آج ہم نے کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب دی بیٹل فار گاڈ کے تعارف اور پہلے 2 ابواب کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جدیدیت کی ابتدائی لہروں نے یہودی اور مسلم معاشروں کو متاثر کیا اور انہوں نے ان چیلنجز کا سامنا کیسے کیا۔ بالکل، یہودیوں کے تجربے میں ہمیں جلاوطنی کا گہرا صدمہ نظر آیا۔ اس کے جواب میں نئی روحانی راہیں جیسے قبالہ، مسیحائی تحریکیں جیسے شبتائیت اور پھر جدید سیکولر سوچ کی ابتدائی شکلیں۔ دوسری طرف مسلم سلطنتوں نے اپنی قدامت پسند روح کے تحت بظاہر مستحکم معاشرے قائم کیے، لیکن وہ اندرونی زوال اور مغرب سے آنے والے بالکل نئے قسم کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کتاب یقیناً آگے چل کر ان بنیاد پرست تحریکوں کا مزید گہرائی میں جائزہ لیتی ہے جو 19ویں اور 20ویں صدی میں انہی چیلنجز کے جواب نے ابھریں۔ جی، وہ اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ آج کی گفتگو سے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ جو میتھوس اور لوگوس کی کشمکش ہے، روایت اور جدیدیت کا ٹکراؤ، کیا یہ صرف ماضی کی کہانی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یا آج بھی یہ ہمارے معاشروں میں، ہماری سیاست میں، حتیٰ کہ ہماری ذاتی زندگیوں میں کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے؟ کیا ہم نے واقعی میتھوس کو پوری طرح ترک کر دیا ہے یا وہ اب بھی لاشعوری طور پر ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اس پر غور کرنا واقعی بہت اہم ہے۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ماخذ کا باب نمبر 3 عنوان ہے عیسائی نئی بہادر دنیا 1492-1870۔ تو شروع میں کیا صورتحال تھی 15ویں صدی کے آخر میں؟ باب 3 بتاتا ہے کہ مغربی عیسائیت اس وقت ایک گہرے بحران میں تھی، غیر یقینی کیفیت تھی۔ طاعون کی وباؤں نے بہت تباہی مچائی تھی، 100 سالہ جنگ جیسی لمبی جنگیں تھیں، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، چرچ کے اندر بھی آپ کہیں کہ سکینڈلز تھے۔ تو لوگوں میں خوف ہوگا ظاہر ہے؟ بہت زیادہ۔ پرانے جو مذہبی طریقے تھے ان پر عمل کرنا بھی مشکل لگ رہا تھا، ایک بے چینی سی تھی۔ لیکن کیا یہ صرف مایوسی اور خوف ہی تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے، یہ ایک دوہری کیفیت تھی۔ ایک طرف یہ خوف اور انتشار تھا، لیکن دوسری طرف ایک نئی طاقت اور آپ کہہ سکتی ہیں آزادی کا احساس بھی پیدا ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، نئی دنیاؤں کی دریافت ہوئیں، کولمبس پہنچا امریکہ، فلکیات میں نئی چیزیں سامنے آئیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی تھی۔ ان سب چیزوں نے یورپیوں کو یہ احساس دلایا کہ وہ دنیا کو سمجھ سکتے ہیں، اسے بدل سکتے ہیں۔ یعنی دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل رہا تھا، وہ جو پرانا اساطیری انداز تھا جسے مائتھوس کہتے ہیں۔
جی بالکل. مائتھوس یعنی علامات، کہانیاں، روحانی تجربات پر مبنی سوچ، اس کی جگہ اب زیادہ زور عقلی، منطقی سوچ پر آ رہا تھا، جسے لوگوس کہا گیا ہے. تو کیا یہ سائنس کی وجہ سے تھا؟ بڑی حد تک. لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شروع کے سائنسداں جیسے کوپرنکس یا گیلیلیو وہ خود کو مذہب مخالف نہیں سمجھتے تھے. وہ تو سمجھتے تھے کہ وہ خدا کی کاریگری کو بہتر طور پر سمجھ رہے ہیں. لیکن ان کی دریافتوں کا اثر تو پڑا ہوگا؟ بالکل پڑا. خاص طور پر جب یہ بات سامنے آئی کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے تو اس نے پرانے کائناتی تصور کو جو صدیوں سے چلا رہا تھا اسے گہری ٹھیس پہنچائی. حواس پر اعتماد کم ہوا، انسان کائنات کے مرکز سے ہٹ گیا. اور پھر نیوٹن آئے جنہوں نے کائنات کو ایک مشین کی طرح دکھایا. جی ہاں، نیوٹن نے کشش ثقل کے قوانین دریافت کیے اور کائنات کو ایک منظم عظیم مشین کے طور پر پیش کیا. وہ خود اسے خدا کے وجود کا ثبوت سمجھتے تھے، عظیم مکینک کا کام. لیکن اس عقلی وضاحت نے آہستہ آہستہ اسرار اور وہ جو مائتھوس والی بات تھی اس کی گنجائش کم کر دی. نیوٹن خود تو مذہبی تھے، لیکن ان کا جھکاؤ عقلیت کی طرف بہت تھا. وہ تثلیث جیسے عقائد کو بھی عقلی بنیادوں پر سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، جو کہ اس عقیدے کی روایتی اساطیری تفہیم سے بہت مختلف تھا. تو سائنس کی کامیابیوں نے لوگوس کو مائتھوس پر غالب کر دیا. سچائی کا معیار بن گیا کہ کیا چیز قابل مظاہرہ ہے، کیا عملی ہے. اسی دوران یورپ میں وہ اصلاح مذہب کی تحریک ریفارمیشن بھی چل رہی تھی. لوتھر، کیلون. جی بالکل. کیا اس کا بھی اس لوگوس کے غلبے سے کوئی تعلق تھا؟ ایک طرح سے ہاں. دیکھیں، ریفارمرز ماضی کی طرف دیکھ رہے تھے، اصل ماخذ کی طرف جانے کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے وقت کی پیداوار بھی تھے. ان میں بھی وہی بے چینی، گمشدگی کا احساس تھا. تو انہوں نے کیا مختلف کیا؟ انہوں نے بائبل کے انفرادی مطالعے پر زور دیا، لغوی معنی پر زیادہ توجہ دی. جو مقدس تبرکات تھے یا رسومات، ان کی علامتی اہمیت کم ہو گئی. انہیں یا تو بت پرستی کہا گیا یا بس ایک یادگار. اچھا. لوتھر نے تو ایمان اور عقل کو بالکل الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا اور چرچ اور ریاست کی علیحدگی کی بات کی. کیلون نے البتہ کوشش کی کہ خدا کو فطرت میں دیکھا جائے اور سائنس اور صحیفے میں مطابقت پیدا کی جائے. تو مذہب کے اندر بھی یہ لوگوس یا عقلیت پسندی کا اثر بڑھ رہا تھا؟ جی بڑھ رہا تھا. اور پھر آیا روشن خیالی کا دور، انلائٹنمنٹ. اس نے تو لگتا ہے عقل کو ہی سب کچھ بنا دیا. بالکل. لاک، وولٹیئر اور دوسرے مفکرین نے تو کہا کہ عقل ہی کافی ہے. انہوں نے فطری مذہب یعنی ڈیزم کی بات کی، رواداری پر زور دیا اور معجزات اور اسرار کو بالکل رد کر دیا. مذہب کو ایک نجی معاملہ بنا دیا. لیکن کیا سب اس پر متفق تھے؟ نہیں. کانٹ جیسے فلسفی نے اس پر سوال اٹھایا. اس نے کہا کہ عقل کی بھی حدود ہیں. ہم بیرونی حقیقت کو پوری طرح نہیں جان سکتے اور عقل نہ خدا کو ثابت کر سکتی ہے نہ رد کر سکتی ہے. اس نے مذہب کو ایک طرح سے عقل سے آزاد کیا لیکن اسے اخلاقی قانون تک محدود کر دیا. اس سے بھی مذہب کمزور ہوا. یہ تو بڑا تضادات والا دور لگتا ہے. ایک طرف عقل ہی عقل، دوسری طرف آپ بتا رہی ہیں کہ اسی دور میں وہ جادوگرنیوں کا شکار، وچ کریز جیسی چیزیں بھی ہو رہی تھیں. جی ہاں، یہ ایک عجیب تضاد تھا. شاید لاشعوری بغاوت تھی اس بڑھتی ہوئی عقلیت کے خلاف. اور سیاسی طور پر بھی تو بہت ہلچل تھی. مذہبی جنگیں ہوئیں، 30 سالہ جنگ، انگلینڈ میں خانہ جنگی، فرانسیسی انقلاب، امریکی انقلاب. ان حالات میں مذہب کا کیا کردار رہا؟ بہت مختلف کردار رہے. کہیں مذہب نے موجودہ نظام کو سہارا دیا تو کہیں انقلابی تحریکوں کو زبان اور جواز فراہم کیا. امریکہ میں پہلی عظیم بیداری، فرسٹ گریٹ اویکننگ جیسی تحریکیں اٹھیں جو بہت جذباتی تھیں. لوگ روتے تھے، چیختے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ ایک طرح سے روشن خیالی کی خشک عقلیت کا رد عمل بھی تھیں. اور امریکی انقلاب، اس میں مذہب کا کیا کردار تھا؟ میں نے سنا ہے کہ بانیان امریکہ تو زیادہ تر عقلیت پسند تھے، ڈیسٹس تھے. ہاں، یہ بڑا دلچسپ امتزاج ہے. بانیان جیسے واشنگٹن، جیفرسن، فرینکلن، وہ روشن خیالی کے خیالات سے متاثر تھے. اعلان آزادی تو روشن خیالی کی داستان ہے، لیکن عوام کی بڑی اکثریت مذہبی تھی، کیلونزم سے متاثر تھی. تو پھر یہ ملاپ کیسے ہوا؟ ہوا یہ کہ لبرٹی جیسے سیاسی نعروں کو مذہبی معنی پہنا دیے گئے، آزادی کو خدا کا فضل، خدا کی بادشاہت کا قیام سمجھا گیا، برطانیہ اور اس کے بادشاہ کو شیطان اور دجال تک کہا گیا. اس مذہبی زبان نے ایک الگ امریکی شناخت بنانے میں بہت مدد دی.
نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست تو سیکولر بنی لیکن معاشرہ بہت مذہبی رہا۔ جی بالکل، چرچ کو ریاستی سرپرستی سے الگ کر دیا گیا، لیکن امریکی قوم پہلے سے زیادہ پرجوش عیسائی بن گئی۔ یہ یورپ سے بہت مختلف تھا۔ اور 19ویں صدی میں جو دوسری عظیم بیداری سیکنڈ گریٹ اویکننگ آئی، اس نے اس مذہبی جوش کو اور بڑھا دیا۔ جی ہاں، یہ تحریکیں بہت عوامی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں مبلغین تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، مساوات پر زور دیتے تھے۔ ان کا انداز بہت جذباتی تھا۔ انہوں نے جمہوریت اور آزادی جیسے جدید نظریات کو ایک ایسے مذہبی پیکج میں پیش کیا جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا آسان تھا۔ مورمنزم جیسی نئی تحریکیں بھی اسی دور میں آئی؟ جی، جوزف سمتھ اور مورمنزم بھی اسی دور کی پیداوار ہیں۔ یہ تحریکیں عوام میں بہت مقبول ہوئیں اور ان کا امریکی ثقافت پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بانیوں سے بھی زیادہ گہرا اور دیرپا اثر ہوا۔ وہ عوامیت پسندی، دانش دشمنی، یہ چیزیں آج بھی نظر آتی ہیں۔ تو امریکہ میں مذہب بہت مضبوط رہا، یورپ میں کیا ہوا؟ وہاں تو سیکولرزم زیادہ غالب آ گیا۔ ہاں، یورپ میں صورتحال مختلف تھی۔ وہاں ہیگل، فیورباخ، مارکس جیسے مفکرین مذہب پر بہت سخت تنقید کر رہے تھے۔ مارکس نے تو کہا کہ مذہب عوام کے لیے افیون ہے۔ الحاد ایک طرح سے اخلاقی برتری کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اور پھر ڈارون آ گئے۔ جی، ڈارون کا نظریہ ارتقاء آیا۔ اس نے انسان کی مرکزیت کو ایک اور دھچکا لگایا۔ اگرچہ ڈارون خود مذہب مخالف نہیں تھے، لیکن اس نظریے نے تخلیق کے روایتی تصور کو چیلنج کیا۔ لیکن آپ نے کہا کہ زیادہ شدید رد عمل کسی اور چیز پر ہوا تھا۔ ہاں، زیادہ شدید رد عمل بائبل پر ہونے والی سائنسی تنقید پر ہوا، جسے ہائر کرٹیسزم کہتے ہیں۔ اس نے بائبل کی لغوی تشریح کو کمزور کیا۔ اس پر حملہ شاید اس لیے زیادہ ہوا کہ مغرب صحیفہ کو لفظ بلفظ سمجھنے کا عادی ہو چکا تھا، اور وہ جو مائتھوس یعنی علامتی یا استعاراتی سمجھ تھی وہ کھو چکا تھا۔ اور پھر آخر میں نیچے کا وہ اعلان، خدا مر چکا ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی خدا تھا جو مر گیا، بلکہ یہ کہ جدید سیکولر ثقافت نے خدا کے تصور کو انسانوں کے لیے غیر متعلقہ بنا دیا ہے۔ وہ جو مائتھوس تھا، رسومات تھیں، اجتماعی عبادت تھیں، ان کے بغیر تقدس کا احساس ختم ہو رہا تھا۔ جدیدیت کے شروع کا جوش و خروش اب ایک گہرے خالی پن، ایک بے معنیت کے احساس میں بدل رہا تھا۔ نتشے نے اسے لامحدود خالی پن کہا، اور یہ احساس صرف عیسائیوں تک محدود نہیں تھا، اس نے یہودیوں اور مسلمانوں کو بھی متاثر کیا۔ یہ واقعی ایک زبردست پس منظر ہے۔ عیسائیت کا تجربہ تو بہت پیچیدہ رہا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ماخذ کے باب نمبر 4 کی طرف۔ عنوان ہے یہودیوں اور مسلمان جدید ہوتے ہیں 1700 سے 1880 تک۔ ان کے لیے یہ تجربہ کیسے مختلف تھا؟ باب 4 یہ واضح کرتا ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے یہ عمل اکثر زیادہ مشکل اور آپ کہہ سکتی ہیں تکلیف دہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کے لیے جدیدیت بڑی حد تک ایک بیرونی طاقت کے طور پر آئی، استعمار کے سائے میں۔ اور یہودیوں کے لیے؟ یہودیوں کو یورپ میں نہ صرف صدیوں پرانے تعصب کا سامنا تھا، بلکہ حیران کن طور پر روشن خیالی کے کئی بڑے مفکرین جیسے وولٹیئر، کانٹ، ہیگل، مارکس، وہ بھی یہودی مخالف نظریات رکھتے تھے، تو ان کے لیے راستہ اور بھی کٹھن تھا۔ آئیے پہلے یہودیوں کی بات کریں، خاص طور پر مشرقی یورپ میں کیا ہو رہا تھا 18ویں صدی میں؟ وہاں ہمیں ویسی ہی ایک اندرونی کشمکش نظر آتی ہے جیسی ہم نے امریکی پروٹیسٹنٹس میں دیکھی۔ ایک طرف حسیدم تحریک ابھری جس کے بانی بشت بال شیمتوف تھے۔ یہ شبطی فتنے کے بعد کا دور تھا، معاشی مشکلات تھیں، ربیوں کے بارے میں بھی شکایات تھیں۔ تو حسیدم کیا تھے؟ یہ ایک عوامی تحریک تھی، غریبوں میں مقبول ہوئی۔ یہ بہت صوفیانہ تھی، جذباتی تھی۔ یہ مائتھوس پر زور دیتی تھی، خدا کی قربت کا احساس، وجدانی عبادت، یہاں تک کہ دنیاوی کاموں میں بھی خدا کو پانا۔ یہ روایتی علمی ربیوں کے اقتدار کو چیلنج کر رہی تھی۔ اور دوسری طرف کون تھے ان کے مخالف؟ جی، دوسری طرف مسناگدین تھے، جن کے سب سے بڑے عالم ویلنا کے گاؤن تھے۔ وہ حسیدم پر ناراض تھے کہ یہ لوگ تورات کے علمی مطالعے کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ گاؤن خود بھی صوفیانہ رجحان رکھتے تھے اور حیرت انگیز طور پر جدید علوم میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔
تو ان میں ٹکراؤ ہوا؟ بہت شدید ٹکراؤ ہوا۔ گاؤن نے حسیدم کو مذہب سے خارج تک قرار دے دیا۔ بعد میں ایک مشترکہ خطرے یعنی ہسکانا کی وجہ سے ان میں کچھ کمی آئی۔ ہسکالا یہ کیا تھی؟ یہ تھی یہودی روشن خیالی کی تحریک۔ اس کا آغاز موسا مینڈلسن نے برلن میں کیا۔ وہ خود سیکولر علوم میں ماہر تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ یہودی اپنی مذہبی شناخت کو چھوڑے بغیر جدید یورپی معاشرے کا حصہ بن سکیں۔ انہوں نے کیا دلیل دی؟ انہوں نے کہا کہ یہودیت بنیادی طور پر عقائد کا نہیں بلکہ عقلی قوانین کا مذہب ہے۔ انہوں نے مذہب کو نجی معاملہ قرار دینے اور چرچ و ریاست کی علیحدگی کی وکالت کی۔ یہ ایک راستہ تھا یہودی بستی یعنی گیٹو سے نکلنے کا۔ کیا یہ کامیاب ہوا؟ نیپولین نے تو یہودیوں کو شہری حقوق بھی دیے تھے۔ ہاں، نیپولین نے آزادی تو دی، خاص طور پر فرانس اور جہاں جہاں اس کا قبضہ ہوا وہاں یہودیوں کو شہری حق ملے۔ یہودی بہت خوش ہوئے، اسے مسیحائی دور سمجھا۔ لیکن یہ ایک طرح کا فاؤسٹین معاہدہ تھا۔ مطلب یہ کہ آزادی کی قیمت تھی انضمام، ایسیمیلیشن۔ ریاست چاہتی تھی کہ یہودی اپنی الگ شناخت ختم کر دیں، مذہب کو بالکل نجی بنا لیں تاکہ ریاست میں یکسانیت آئے۔ نیپولین کے زوال کے بعد بہت سے حقوق واپس لے لیے گئے، دوبارہ مشکلات شروع ہو گئیں۔ تو پھر یہودیوں نے کیا کیا؟ بالآخر 19ویں صدی کے آخر تک مغربی یورپ میں انہیں شہری حقوق مل گئے، لیکن اس پورے عمل میں کئی رد عمل سامنے آئے۔ کچھ نوجوان مایوس ہو کر مذہب سے ہی دور ہو گئے، اور جو مذہب پر قائم رہے ان میں مختلف راہیں نکلی۔ جرمنی میں اصلاحی یہودیت شروع ہوئی۔ انہوں نے عبادات کو جدید بنایا، عبرانی کی جگہ مقامی زبان استعمال کی، بہت سی رسومات کو لوگوس کی کسوٹی پر پرکھ کر یا تو ختم کر دیا یا بدل دیا۔ یہ تحریک امریکہ میں بہت پھیلی۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی تھی۔ روایت پسندوں نے کیا کیا؟ جیسے ربی موسیٰ سوفر نے کہا، لیکن ایک زیادہ تخلیقی رد عمل تھا یشیوا کا قیام۔ یشیوا یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کے جدید مدرسے تھے۔ ولوجن میں قائم ہونے والا ایتس حیم یشیوا ایک نیا ماڈل تھا، بڑا، مرکزی، جہاں بڑے بڑے عالم پڑھاتے تھے، نصاب بہت سخت تھا اور طالب علم دنیا سے کٹ کر رہتے تھے۔ یہاں تلمود کا گہرا مطالعہ خود ایک روحانی عمل، ایک رسم بن گیا۔ یہ ادارے بعد میں انتہائی قدامت پرستی کا گڑھ بن گئے۔ کیا کوئی درمیانی راستہ بھی نکلا؟ جی ہاں، نیو آرتھوڈاکسی۔ سیموئل رافیل ہرش نے فرینکفرٹ میں ایسے اسکول قائم کیے جہاں یہودی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جدید سیکولر مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ مذہبی احکامات کے باطنی معنی تلاش کیے جائیں، انہیں عقلی یا علامتی طور پر سمجھایا جائے تاکہ جدیدیت کو اپنایا جا سکے بغیر اپنی شناخت کھوئے۔ تو یہودیوں نے بھی کئی مختلف طریقوں سے جدیدیت کا سامنا کیا۔ اب آتے ہیں مسلمانوں کے تجربے کی طرف۔ ان کے لیے آپ نے کہا جدیدیت استعمار کے ساتھ آئی؟ بڑی حد تک جی۔ ایک اہم موڑ تھا مصر پر نیپولین کا حملہ 1798 میں۔ نیپولین نے نعرہ تو لگایا آزادی کا، روشن خیالی کا، مملوکوں کے ظلم سے نجات دلانے کا، اسلام کے احترام کا، لیکن حقیقت میں یہ یورپی طاقت کا کھیل تھا، فوجی غلبے کا مظاہرہ تھا۔ علماء کا رد عمل کیا تھا؟ علماء متاثر نہیں ہوئے، انہوں نے اسے دھوکہ سمجھا۔ وہ کافر حکمرانی پر پریشان تھے اور اپنی فوجی شکست سے ان کا یہ یقین متزلزل ہوا کہ خدا مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ ایک عالم الجبرتی نے لکھا کہ جیسے دنیا ہی الٹ گئی ہو۔ نیپولین تو جل چلا گیا، پھر محمد علی پاشا آئے، انہوں نے مصر کو جدید بنانے کی کوشش کی۔ جی، محمد علی نے علماء کی مدد سے اقتدار حاصل کیا، لیکن ان کا اپنا ایجنڈا تھا۔ وہ ایک جدید فوج اور ایک خود مختار مصری ریاست بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت تیزی سے مغربی ماڈل پر فوج، انتظامیہ، یہاں تک کہ صنعت قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کوشش کیسی تھی؟ یہ مکمل طور پر اوپر سے مسلط کردہ تھی۔ اس نے پرانے مملوک نظام کو بے رحمی سے ختم کیا۔ زمینوں، تجارت، صنعت، سب پر ریاست نے قبضہ کر لیا۔ کسانوں کو جبراً فوج میں بھرتی کیا گیا۔ لوگ خود کو زخمی کر لیتے تھے تاکہ فوج میں نہ جانا پڑے۔ خاندان تباہ ہوئے، زراعت متاثر ہوئی۔ تو کیا یہ کامیاب ہوا؟ کچھ سطحی کامیابیاں ضرور تھیں، جیسے امن و امان قائم ہوا۔
کپاس کی کاشت بڑھی، لیکن یہ جدت ترازی نہیں تھی، یہ صرف تقلید تھی۔ مصر کے پاس ہنرمند لوگ نہیں تھے، تعلیم کا نظام نہیں تھا، پوری صنعت مغرب کی مشینری اور ماہرین پر منحصر تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مصر میں دو معاشرے بن گئے، ایک چھوٹی سی جدید اشرافیہ جو فوج اور انتظامیہ میں تھی، اور دوسری طرف عوام کی بڑی اکثریت جو بالکل غیر جدید تھی اور ان تبدیلیوں سے کٹی ہوئی تھی۔ اور علماء کا کیا بنا؟ محمد علی نے علماء کو بالکل بے اختیار کر دیا، ان کی ٹیکس کی چھوٹ ختم کی، ان کے اوقاف وقف کی جائیدادیں پر قبضہ کر لیا، جس سے ان کی مالی آزادی ختم ہو گئی۔ علماء ڈرپوک ہو گئے، تبدیلی سے منہ موڑ دیا اور معاشرے کی رہنمائی کرنے میں ناکام رہے۔ مصر میں سیکولرزم عوام کی خواہش سے نہیں بلکہ ریاستی طاقت سے نافذ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ میں کیا صورتحال تھی؟ وہاں تو اصلاحات پہلے سے چل رہی تھیں۔ جی، عثمانیوں میں مغربی خیالات سے زیادہ آگاہی تھی۔ وہاں تنظیمات جیسی اصلاحات اندر سے شروع ہوئیں، جن کا مقصد فوج، قانون، انتظامیہ کو جدید بنانا تھا۔ لیکن وہاں بھی بنیادی سوال وہی تھا، اسلامی شناخت کھوئے بغیر جدید کیسے بنے، اور مغرب کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا احساس وہاں بھی بڑھ رہا تھا۔ واپس مصر آتے ہیں۔ محمد علی کے بعد نہر سویس کا منصوبہ آیا۔ جی، اس کے جانشینوں سعید پاشا اور پھر اسماعیل پاشا کے دور میں سعید نے فرانسیسی انجینئر ڈی لیسپس کو نہر بنانے کی رعایت دی۔ یہ مصر کے لیے ایک تباہ کن معاہدہ ثابت ہوا۔ مصر کو پیسہ بھی دینا پڑا، مزدور بھی، زمین بھی۔ اور اسماعیل پاشا؟ اسماعیل کے عزائم بہت بڑے تھے۔ وہ مصر کو عثمانیوں سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے خدیوں کا خطاب خریدا، انہوں نے بہت تیزی سے مصر کو جدید بنانے کی کوشش کی، ریلوے، پل، نہریں، تعلیم، قاہرہ کو پیرس جیسا بنانے کی کوشش کی۔ لیکن یہ سب کچھ بھاری قرضے لے کر کیا گیا۔ اور انجام؟ انجام یہ ہوا کہ مصر دیوالیہ ہو گیا۔ یورپی طاقتوں نے پہلے مالی کنٹرول حاصل کیا، پھر سیاسی۔ 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ آزادی کا خواب استعمار پر ختم ہوا۔ یہ پوری کہانی دکھاتی ہے کہ صرف نقل کرنے سے اور اوپر سے چیزیں مسلط کرنے سے جدیدیت نہیں آتی، خاص طور پر جب آپ کمزور ہوں۔ ایران کا تجربہ اس سے مختلف تھا؟ ہاں، کچھ لحاظ سے۔ ایران پر 19ویں صدی میں براہ راست یورپی قبضہ نہیں ہوا، حالانکہ برطانیہ اور روس کا اثر و رسوخ بہت تھا۔ قاجار حکمران کمزور تھے۔ وہاں مراد کیپیچولیشنز کا نظام تھا، جس کے تحت یورپی تاجروں کو خاص حقوق حاصل تھے۔ اس سے مقامی صنعت کو بہت نقصان پہنچا۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ ایران میں علماء زیادہ طاقتور تھے مصر کے مقابلے میں۔ جی، یہ ایک اہم فرق تھا۔ ایران میں علماء کی مالی بنیادیں یعنی اوقاف زیادہ تر آزاد تھیں۔ ان کے بڑے علمی مراکز نجف اور کربلا عراق میں تھے، جو قاجار حکومت کی پہنچ سے باہر تھے۔ شروع میں وہ زیادہ تر غیر سیاسی تھے، لیکن جب یورپی اثر و رسوخ بہت بڑھا تو انہوں نے تاجر طبقے یعنی بازاریوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف مزاحمت کی۔ اس دور میں ایران میں کوئی اہم مذہبی تحریکیں بھی اٹھی ہیں؟ جی ہاں، دو تحریکیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایک تھی شیخیت، جو ایک صوفیانہ، فلسفیانہ اور مجتہد مخالف تحریک تھی۔ وہ امام غائب سے روحانی رابطے پر یقین رکھتے تھے۔ اور دوسری زیادہ اہم تھی بابیت۔ اس کے بانی سید علی محمد تھے، جنہوں نے پہلے خود کو باب یعنی پوشیدہ امام تک پہنچنے کا دروازہ کہا اور پھر خود امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے ایک نئی کتاب بیان لانے اور پرانے قانونوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ ان کا پیغام سماجی انصاف کا تھا۔ انہوں نے محنت، تجارت، جائیداد، حتیٰ کہ خواتین کے حقوق کی بھی بات کی۔ یہ بہت سے جدید برجوا نظریات سے ملتا جلتا تھا۔ یہ تحریک بہت سے غیر مطمئن لوگوں میں پھیلی: طلباء، خواتین، چھوٹے علماء، تاجر، کسان۔ کیا یہ کامیاب ہوئی؟ نہیں، حکومت نے اس کے خلاف سخت کارروائی کی۔ بابیوں نے بغاوتیں کی، جن میں تشدد بھی ہوا۔ آخر کار باب کو 1850 میں پھانسی دے دی گئی۔ تحریک کا کیا بنا؟
بعد میں یہ تحریک 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ ازلی کہلایا جو سیاسی مقاصد رکھتا تھا، دوسرا گروہ بہاءاللہ کا پیروکار بنا جنہوں نے سیاست ترک کر دی اور بہائی مذہب کی بنیاد رکھی، جس نے بہت سے مغربی لبرل نظریات جیسے چرچ اور ریاست کی علیحدگی، انسانی حقوق، تکثیریت ان کو اپنا لیا۔ یہ بابی بغاوت کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایران میں بھی جدیدیت کے چیلنجز کے جواب میں مذہب نے ایک اہم اگرچہ پیچیدہ کردار ادا کیا۔ شیعہ نظریات نے حکومت مخالف اتحاد اور سیاسی عمل کو ایک طرح سے ممکن بنایا۔ مذہب نے نئے جدید نظریات کو عوام کے لیے قابل فہم بنانے میں مدد دی۔ یہ سب ہمیں دکھاتا ہے کہ جدیدیت کا راستہ ان تمام معاشروں کے لیے کتنا مشکل اور جدوجہد یا آپ کہہ سکتی ہیں جہاد طلب تھا۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو 15ویں صدی سے 19ویں صدی تک عیسائی، یہودی اور مسلم معاشروں نے جدیدیت کا سامنا بہت مختلف، وسیع اور اکثر تکلیف دہ طریقوں سے کیا۔ کہیں روایت اور جدت میں کشمکش تھی، کہیں ایمان اور عقل میں، کہیں اندرونی آزادی کی خواہش تھی تو کہیں بیرونی دباؤ۔ بالکل، اور جو بات شاید سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ جدیدیت اکثر خود کو ایک سیکولر یعنی دنیاوی یا مذہب مخالف قوت کے طور پر پیش کرتی تھی یا سمجھی جاتی تھی، لیکن حقیقت میں مذہب نے اس پورے عمل میں ایک نہایت اہم اور اکثر متضاد کردار ادا کیا۔ متضاد کیسے؟ ایسے کہ کبھی مذہب نے تبدیلی کی مزاحمت کی، اسے روکا، لیکن کبھی اسی مذہب نے ان بڑی سماجی تبدیلیوں سے نمٹنے، انہیں سمجھنے یا یہاں تک کہ انہیں آگے بڑھانے کے لیے ضروری ڈھانچہ، زبان اور ترغیب فراہم کی۔ تو یہ ایک پیچیدہ رشتہ رہا ہے ایمان اور جدیدیت کا۔ جی ہاں، بہت پیچیدہ، اور یہ رشتہ، یہ کشمکش آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہماری دنیا کو تشکیل دے رہی ہے۔ اس پر غور کرنا شاید ہمیں اپنے آج کے حالاتوں کو، اپنے چیلنجز کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو ہم کتاب کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ عنوان ہے حصہ دوم، بنیاد پرستی۔ جی، یہ حصہ بنیادی طور پر اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ کیسے عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے اندر 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں جو جدید سائنسی سوچ تھی نا، سیکولرزم کا پھیلاؤ اور سماجی اتھل پتھل، ان سب کے خلاف طاقتور رد عمل پیدا ہوئے۔ ایک بحران کا احساس تھا، یقین کی شدید خواہش تھی اور نظریاتی محاذ آرائی واضح ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس حصے کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ باب 5، محاذ آرائی کی لکیریں، 1870-1900۔ یہ دور بڑا، آپ کہیں، متضاد تھا۔ یورپ میں صنعتی ترقی تو عروج پر تھی، دولت بڑھ رہی تھی، طاقت بڑھ رہی تھی، جی، لیکن ساتھ ہی ایک گہری بے چینی اور خوف بھی تھا۔ شاعر، ادیب جیسے بودلیئر یا فلوبیئر، وہ اس کامیابی کے پیچھے چھپے خالی پن کا ذکر کر رہے تھے۔ یعنی ظاہری ترقی تو تھی لیکن ایک اندرونی خلا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، اچھا، تو یہ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک بڑی وجہ تو تھی سائنسی اقلیت پسندی۔ اس نے پرانی کہانیوں اور عقائد، جسے ہم مائتھوس کہہ سکتے ہیں نا، ہاں، مائتھوس، جی، ان کی ساخت کو کمزور کر دیا۔ لیکن عقل یعنی لوگوس، وہ زندگی کے بڑے سوالات کا جواب نہیں دے پا رہی تھی، جیسے وجود کا مقصد کیا ہے۔ صحیح۔ تو اس نے بہت سے لوگوں کے لیے روایتی ایمان کو مشکل بنا دیا۔ اور یہ بے چینی صرف دانشوروں تک محدود نہیں تھی؟ نہیں، یہ عام تھی۔ فرائیڈ نے موت کی خواہش کی بات کی۔ بڑے شہر ترقی کی علامت تو تھے، لیکن ساتھ ساتھ خوف اور بیگانگی کا مرکز بھی بن رہے تھے۔ اسی دوران یورپ میں ہتھیاروں کی دوڑ بھی جاری تھی اور مستقبل کی جنگ کا ایک خوفناک تصور ادب میں عام ہو رہا تھا، جو شاید پہلی جنگ عظیم کی ایک طرح سے نفسیاتی تیاری بھی تھی۔ امریکہ میں کیا صورتحال تھی اس وقت؟ امریکہ خانہ جنگی کے بعد ایک طرح کے شناختی بحران سے گزر رہا تھا۔ تیزی سے صنعت کاری ہو رہی تھی، بہت سے تارکین وطن آ رہے تھے، جی، معاشی نابرابری بڑھ رہی تھی، شہروں اور دیہاتوں میں فرق واضح تھا، ملک جیسے منتشر سا ہو گیا تھا۔ اس کا مذہبی رد عمل کیا سامنے آیا؟ ایک اہم تبدیلی پوسٹ ملینیلزم سے پری ملینیلزم کی طرف ہوئی۔
پہلے امید تھی کہ انسان کوشش کر کے زمین پر خدا کی بادشاہت قائم کرے گا، اچھا، لیکن جنگ اور سماجی مسائل کی وجہ سے مایوسی پھیلی اور یہ خیال غالب آیا کہ دنیا اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب صرف خدا کی براہ راست آمد ہی اسے بچا سکتی ہے۔ اور یہیں پر وہ جان نیلسن ڈاربی کا نظریہ اہم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ڈاربی کا ڈسپینسیشنلزم بہت مقبول ہوا۔ اس نے تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جن کا اختتام تباہی پر ہوتا ہے۔ اس کے مطابق موجودہ دور جلد ہی اینٹی کرائسٹ، عظیم مصیبت اور آرماگیڈن کی جنگ پر ختم ہونے والا تھا، اور اس نے بائبل کی لفظی تشریح پر بہت زور دیا تھا، یعنی ہر بات، ہر پیشین گوئی حرف بحرف سچ ہے۔ اور ریپچر کا تصور بھی اسی سے جڑا ہے کہ وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ بالکل، کہ سچی مسیحی تباہی سے پہلے آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ نظریہ جدیدیت کی غیر یقینی صورتحال میں ایک طرح کی یقینی پناہگاہ فراہم کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے انداز میں جدید بھی تھا، یعنی تصادم کے ذریعے تاریخ کی ترقی کا تصور جیسے مارکس یا ڈارون کے نظریات میں تھا۔ اچھا، جی، اور بائبل کی تشریح کو ہر ایک کے لیے قابل رسائی بنانا، کسی خاص طبقے تک محدود نہ رکھنا۔ تو یہ سب ایک طرح سے جدیدیت کی الجھنوں کا جواب تھا، یقین کی تلاش۔ یقیناً اسی تلاش نے سائنسی پروٹیسٹنٹزم کو بھی جنم دیا، خاص طور پر پرنسٹن سیمینری میں۔ ہوج اور وارفیلڈ جیسے علماء نے ایمان کو منطقی اور سائنسی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، انہوں نے بائبل کو ہر غلطی سے پاک، ناقابل خطا قرار دیا اور ڈارونزم جیسی نئی سائنسی تھیوریز کو شدت سے رد کیا۔ لیکن ایک لبرل پروٹیسٹنٹ رد عمل بھی تو تھا نا؟ جی ہاں، لبرل پروٹیسٹنٹ اور سوشل گاسپل تحریک، ان کے لیے مسیحی محبت اور سماجی خدمت زیادہ اہم تھی۔ وہ نئے سائنسی نظریات، بشمول ڈارونزم اور ہائر کرٹیسزم، یعنی بائبل کا تاریخی و تنقیدی مطالعہ، اس کے لیے زیادہ کھلے تھے۔ ہائر کرٹیسزم نے قدامت پسندوں کو یقیناً بہت پریشان کیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ جب علماء نے یہ کہنا شروع کیا کہ بائبل کی کتابیں روایتی طور پر مانے جانے والے مصنفین نے نہیں لکھیں، تو قدامت پسندوں کو لگا کہ ان کے ایمان کی بنیاد ہی ہل گئی ہے۔ اس سے بدعت کے مقدمات چلیں، فرقے تقسیم ہونے لگے۔ انہیں ڈر تھا کہ بائبل پر شک کرنا اخلاقی زوال کا باعث بنے گا۔ اس کے جواب میں پھر قدامت پسند متحرک ہوئے ہوں گے؟ جی ہاں، ڈوائٹ موڈی جیسے رہنماؤں نے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ مقصد تھا ہائر کرٹیسزم کا مقابلہ کرنا۔ پیشن گوئی کانفرنسیں قدامت پسندوں کو اکٹھا کر رہی تھیں۔ اور یہ شناخت کا بحران صرف مذہبی نہیں تھا۔ امریکہ میں تارکین وطن، خاص طور پر کیتھولک، ان کی آمد نے سفید فام اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹ یعنی واسپ شناخت کے لیے بھی خطرہ پیدا کیا، جس سے کیتھولک مخالف جذبات بھڑکے۔ اور یورپ میں یہی خوف یہودیوں کے خلاف سام دشمنی کی شکل اختیار کر گیا۔ بالکل، ایک نئی سائنسی نسل پرستی ابھری۔ یہودیوں کو ایک عالمی، جڑیں نہ رکھنے والا دوسرا سمجھا جانے لگا۔ روس میں پوگروم یعنی منظم تشدد ہوئے۔ فرانس کا ڈریفس معاملہ اس بڑھتی ہوئی نفرت کی علامت بن گیا۔ یہودیوں کا رد عمل کیا تھا اس سب پر؟ بہت متنوع تھا۔ کچھ نے انضمام کی کوشش کی، کچھ سوشلزم کی طرف گئے، کچھ نے سیونیت کا راستہ اپنایا۔ اچھا، مذہبی حلقوں میں بھی اصلاحی، قدامت پسند اور نو آرتھوڈاکس تحریکیں ابھریں، جبکہ کچھ جیسے خریدی وہ سختی سے روایت سے چمٹے رہے۔ خباد حسیدیت نے تو یہودیت کے اندر ہی دشمنوں سے لڑنے کا ایک عسکریت پسندانہ رخ اختیار کر لیا تھا۔ سیونیت ان سب سے کیسے مختلف تھی؟ سیونیت بنیادی طور پر ایک سیکولر، قومی پرست تحریک تھی، جی، جو بڑھتی ہوئی سام دشمنی اور جسمانی فنا کے خوف سے پیدا ہوئی۔ ٹھیک۔ اس کا مقصد یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک محفوظ وطن قائم کرنا تھا۔ جی، اگرچہ یہ سیکولر تھیں، اس نے زمین کی طاقتور مذہبی علامت کو استعمال کیا، کیونکہ وہ اس کی نفسیاتی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ بھی تھا۔ جی، اس عمل میں انہوں نے فلسطین کی جو موجودہ عرب آبادی تھی اسے بڑی حد تک نظر انداز کیا۔ آرتھوڈاکس یہودی اس کے مخالف کیوں تھے؟ زیادہ تر کے لیے یہ خدا کے کام میں انسانی مداخلت تھی۔ وہ سیاست کو
ناپاک سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ نجات خدا کی طرف سے آئے گی، انسانی کوششوں سے نہیں۔ اب اگر مسلم دنیا کی طرف دیکھیں تو وہاں کیا ہو رہا تھا اس وقت؟ ایران اور مصر میں ابتدائی رد عمل اکثر مغرب کی تعریف پر مبنی تھا۔ الطحطاوی مصر میں تھے یا ملکم خان ایران میں، ان جیسے مفکروں نے مغرب سے سیکھنے، اصلاحات کرنے اور اجتہاد یعنی نئی تشریح کے دروازے کھولنے پر زور دیا۔ کچھ نے تو مذہب کو ترقی میں رکاوٹ بھی سمجھا۔ لیکن جمال الدین الافغانی کا نظریہ مختلف تھا، وہ تو مخالفت کر رہے تھے۔ جی ہاں، الفاغانی مغربی تسلط سے بہت فکرمند تھے۔ وہ مسلمانوں کو سامراجیت کے خلاف متحد کرنا چاہتے تھے اور مغرب کی نقل کے بجائے اسلام کی بنیاد پر ایک منفرد جدیدیت کی تعمیر پر زور دیتے تھے۔ انہیں ثقافتی شناخت کھونے کا شدید خوف تھا۔ نو آبادیات نے صورتحال کو کیسے بدلا، خاص طور پر مصر میں؟ نو آبادیاتی قبضے جیسے مصر پر برطانوی قبضہ اس نے خود مختاری ختم کر دی، معاشی استحصال کیا اور تعریف کی جگہ ناراضگی نے لے لی۔ لارڈ پرومر جیسے نو آبادیاتی منتظمین مصریوں اور اسلام کو پسماندہ سمجھتے تھے، جس نے مزید مایوسی پھیلائی۔ محمد عبدو نے صورتحال میں کیا کردار ادا کیا؟ وہ تو الافغانی کا شاگرد تھے۔ جی، عبدو نے اصلاح اور تعلیم پر زور دیا۔ انہوں نے جدید تصورات جیسے جمہوریت کو اسلامی اصولوں جیسے شورا سے جوڑنے کی کوشش کی تاکہ ایک ترکیب پیدا کی جا سکے۔ لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ انہیں قدامت پسند مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کافی مایوسی میں انتقال کر گئے۔ قاسم امین اور پردے کا تنازع بھی اسی دور کا ہے۔ جی ہاں، آمین نے دلیل دی کہ پردہ مصر کی پسماندگی کی علامت ہے۔ اس پر شدید رد عمل آیا۔ ہوا یہ تھا کہ نو آبادیاتی طاقتوں نے خواتین کے حقوق کے مسئلے کو اپنی حکمرانی کے جواز کے لیے استعمال کیا تھا۔ اچھا، تو آمین کی بات کو مغرب کی چاپلوسی سمجھا گیا اور پردہ ایک طرح سے مزاحمت کی علامت بن گیا۔ تو باب 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دور تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے شدید بحران کا تھا۔ جدیدیت کے چیلنج کے جواب میں مختلف راستے اختیار کیے گئے، پسپائی، مقابلہ، ہم آہنگی یا سیکولرزم۔ جی، لیکن سب میں فنا کا خوف، یقین کی تلاش اور شناخت کا بحران مشترک تھا۔ بالکل، اور اسی نے اگلے مرحلے یعنی 20ویں صدی کی بنیادی پرستی کے لیے زمین تیار کی۔ تو یہ تھا باب 5 کا اختتام۔ اب چلتے ہیں باب 6 کی طرف۔ باب 6 بنیادیں 1925 20ویں صدی کا آغاز کیسا تھا؟ پچھلی صدی سے مختلف؟ پہلی جنگ عظیم نے سب کچھ بدل دیا۔ 19ویں صدی کی ترقی پر جو امید پرستی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جنگ کی ہولناکی نے جدیدیت کا تاریک چہرہ دکھایا۔ ایک خلا کا احساس تھا، جیسا کہ شاعر ییٹس نے لکھا۔ لیکن اسی دوران فنون اور علوم میں زبردست تخلیقی توانائی بھی تھی۔ پکاسو، فرائیڈ، آئنسٹائن ماضی سے رشتہ توڑ کر نئی بنیادیں تلاش کرنے کی خواہش تھی۔ تو کیا یہ تلاش مذہبی حلقوں میں بھی ہو رہی تھی، نئی بنیادوں کی تلاش؟ جی ہاں، یہ احساس تھا کہ پرانے طریقے اب کارگر نہیں، نئی رسومات، نئے عقائد کی ضرورت ہے۔ ایک جدید ایمان کی تلاش جاری تھی۔ بنیاد پرستی اسی تلاش کا ایک جواب تھا۔ امریکہ میں پروٹیسٹنٹزم میں کیا ہو رہا تھا اس دوران؟ جنگ سے پہلے تک تو لبرل اور قدامت پسند کچھ سماجی مسائل پر مل کر کام کر رہے تھے، لیکن ہارورڈ کے پروفیسر ایلیٹ کی 1909 کی تقریر نے، جس میں انہوں نے عقائد سے خالی صرف خدمت پر مبنی مذہب کا تصور پیش کیا، اس نے قدامت پسندوں کو چونکا دیا۔ ان کا رد عمل کیا تھا پھر؟ انہوں نے 5 بنیادی عقائد، فنڈامنٹل بلیفز جنہیں کہتے ہیں، ان پر زور دیا، جیسے بائبل کی ناقابل خطا ہونا، کنواری پیدائش وغیرہ۔ دی فنڈامنٹلز نامی پیمفلٹ شائع کیے گئے تاکہ ان عقائد کا دفاع کیا جا سکے۔ ابتدا میں لہجہ معتدل تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم نے اسے کیسے بدلا؟ کیا شدت آئی؟ جنگ کی تباہی نے قدامت پسندوں کے پری ملینیل نظریات کو کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے بہت تقویت دی۔ اچھا، بالفور اعلامیہ، بولشوک انقلاب، لیگ آف نیشن سب کو آخری ایام کی نشانیوں کے طور پر دیکھا گیا۔ سیاست مرکزی حیثیت اختیار کر گئی۔ یہ شیطان کے خلاف جنگ بن گئی۔ جرمن مظالم کو ہائر کرٹیسزم کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ تو خوف اور جاریت بڑھی ایک دوسرے کے خلاف؟ بہت زیادہ۔
لبرلز اور قدامت پسندوں نے ایک دوسرے پر جنگ کا ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا۔ 1919 میں ورلڈز کرسچین فنڈامنٹلسٹ ایسوسی ایشن WCFA قائم ہوئی۔ انہوں نے فرقوں کو لبرلزم سے پاک کرنے کی مہم شروع کی۔ زبان فوجی ہو گئی، یہ ایک جنگ تھی، ایک معرکہ تھا۔ اور پھر ولیم جیننگز برائن کی ارتقا مخالف مہم، وہ بھی اسی دور میں تھی؟ جی ہاں، برائن نے جنگ عظیم کی وحشت کا ذمہ دار ڈارونزم کو ٹھہرایا۔ ان کی مہم نے ارتقاء کو بنیاد پرستی کے ایجنڈے میں مرکزی حیثیت دے دی، اگرچہ وہ خود روایتی بنیاد پرست نہیں تھے۔ جس کا نتیجہ پھر وہ اسکوپس ٹرائل نکلا، بندر مقدمہ؟ بالکل، 1925 کا مشہور بندر مقدمہ۔ قانونی طور پر تو ارتقاء مخالف قانون برقرار رہا، لیکن عوامی سطح پر سائنس کی جیت ہوئی اور بنیاد پرستوں کو پسماندہ سمجھا جانے لگا۔ تو وہ پیچھے ہٹ گئے؟ وہ عوامی منظر سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اندرونی طور پر مزید سخت گیر ہو گئے۔ تخلیقیات یعنی کریشنزم اور لفظی تشریح پر زور بڑھ گیا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ آپ بنیاد پرستی کو بھی جدید کہہ رہی ہیں، یہ کیسے؟ ہاں، کیونکہ یہ بنیادوں کی تلاش جو ایک جدید رجحان تھا، اسی کا حصہ تھی، اور یہ ایمان کو حقائق اور سائنسی مشاہدے پر مبنی ثابت کرنے کی کوشش تھی، چاہے وہ بری سائنسی کیوں نہ ہو۔ یہ قبل از جدید نہیں، بلکہ ایک جدید مذہبی رد عمل تھا۔ اسی دوران ایک بالکل مختلف رد عمل، پینٹیکوسٹلزم، بھی ابھر رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جی ہاں، یہ عقلی جدیدیت کا ایک زیادہ تجرباتی، آپ کہیں وجدانی رد عمل تھا۔ اس کا زور عقیدے کے بجائے روح القدس کے براہ راست تجربے پر تھا، جس کا اظہار زبانوں میں بولنے جیسی چیزوں سے ہوتا تھا۔ اچھا۔ اس کا آغاز 1906 میں لاس اینجلس کی ازوسا اسٹریٹ ریوائیول سے ہوا۔ یہ تحریک غریب اور پسماندہ طبقات میں تیزی سے پھیلی۔ بنیاد پرستی اور پینٹیکوسٹلزم میں بنیادی فرق کیا تھا؟ دونوں جدیدیت کا رد عمل تھے، لیکن بنیاد پرستوں نے عقیدے اور کلام کے ذریعے یقین حاصل کرنے کی کوشش کی، جبکہ پینٹیکوسٹلز نے تجربے کے لیے عقل کو نظر انداز کیا۔ بنیاد پرست ان سے سخت نفرت کرتے تھے، انہیں غیر عقلی سمجھتے تھے۔ یہودی دنیا میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہاں بھی عقلیت سے آگے جانے کی کوشش تھی؟ جی ہاں، روزنزویگ جیسے فلسفیوں نے افسانے اور رسم کی علامتی اہمیت کو دوبارہ اجاگر کیا۔ بوبر اور شولم نے خاصیدیت اور کبالہ جیسی صوفیانہ روایات کو دریافت کیا۔ سیونیت خود ایک قسم کی سیکولر روحانیت بن گئی تھی جو زمین سے جڑ کر نفسیاتی شفا فراہم کرتی تھی۔ لیبر سیونیت میں تو فلسطین کی زمین پر محنت کرنا ایک روحانی عمل سمجھا جاتا تھا۔ ربی کک نے ترکیب کی کوشش کی تھی، آپ نے ذکر کیا؟ جی ہاں، ربی کک سیونیت سے متاثر تھے، لیکن اس کے سیکولرزم سے خوفزدہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک جدید افسانہ پیش کیا کہ سیکولر یعنی لوگس اور مذہبی یعنی مائتھوس، ان قوتوں کا تصادم ہی تاریخ کو نجات کی طرف لے جائے گا۔ ان کے نزدیک دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری تھے۔ اور ایگوڈاٹ اسرائیل پارٹی کا قیام، وہ کیا تھا؟ یہ 1912 میں سیکولر یہودی پارٹیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم ہوئی۔ یہ آرتھوڈاکس یہودیت کا جدید سیاست میں داخلہ تھا۔ اس کے اندر بھی اختلافات تھے، کچھ محتاط تھے اور کچھ جیسے آئزیک بریور زیادہ بنیاد پرستانہ خیالات رکھتے تھے، یعنی معاشرے میں مذہبی قوانین نافذ کرنا اور تھیوکریٹک ریاست کا قیام۔ مسلم دنیا میں بنیادی پرستی کا کیا عالم تھا اس دور میں؟ اس دور میں مصر اور ایران جیسے ممالک ابھی مغربی خیالات کو اپنانے یا سیکولر ریاستیں بنانے کے مرحلے میں تھے۔ بنیاد پرستی ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ ترکی ایک استثنا تھا، اتاترک کا ترکی؟ ہاں، اتاترک نے ایک بہت جارحانہ سیکولر ریاست قائم کی، مذہب کو سختی سے کنٹرول کیا۔ یہ مغرب سے مختلف تجربہ تھا، جہاں سیکولرزم زیادہ بدتدریج آیا تھا۔ اتاترک کا ماڈل بعد کے مسلم بنیاد پرستوں کے لیے ایک منفی مثال بن گیا۔ مصر میں بھی سیکولر رجحانات تھے؟ جی ہاں، علی عبد الرازق جیسے مفکرین نے مذہب اور ریاست کی مکمل علیحدگی کی وکالت کی۔ اس کے جواب میں رشید رضا جیسے علماء نے شریعت پر مبنی جدید اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا، جو سلفی سوچ پر مبنی تھی، یعنی ابتدائی اسلام کی طرف واپسی، لیکن جدید تعلیم کے ساتھ۔ وہ ابھی تک بنیاد پرست نہیں تھے، بلکہ ترکیب کی تلاش میں تھے۔
ایران میں آئینی انقلاب 1905-11 کا کیا نتیجہ نکلا؟ انقلاب نے ابتدا میں علماء کو طاقت دی، لیکن بعد میں سیکولر اور مذہبی طبقوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ بیرونی مداخلت روس اور برطانیہ کی، اس نے بھی آئین کو کمزور کیا۔ اسی عدم استحکام میں رضا خان نے 1921 میں بغاوت کی اور بعد میں پہلوی خاندان کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے بھی اتاترک کی طرح بے رحمانہ سیکولرائزیشن کی۔ تو باب 6 کا خلاصہ یہ ہے کہ سیکولرزم بظاہر جیت رہا تھا، کم از کم کچھ جگہوں پر، لیکن مذہبی رد عمل بھی شدید ہو رہے تھے۔ بالکل۔ امریکی بنیاد پرستی، پینٹی کاسٹلزم، سیونیت، کوک اور رضا کی ترکیبیں، اگوڈات اور ایرانی علماء کی سیاسی سرگرمیاں، یہ سب مختلف جوابات تھے۔ سیکولر فتوحات جیسے اسکوپس ٹرائل یا اتاترک کی ریاست، وہ اکثر نیچے پکنے والے تناؤ کو چھپا رہی تھیں اور مستقبل کے تنازعات کے بیج بو رہی تھیں۔ یہ تھا باب 6 کا خلاصہ، اور اس کے ساتھ ہی کتاب کا یہ حصہ بھی مکمل ہوا۔ تو خلاصہ یہ کہ 1870 سے 1925 کا یہ جو دور تھا نا، یہ ایک عظیم تبدیلی کا دور تھا۔ جدیدیت کے چیلنج نے تمام ابراہیمی مذاہب کو جھنجھوا کر رکھ دیا۔ رد عمل مختلف تھے، لیکن سب کے پیچھے فنا کا خوف، یقین کی تلاش، شناخت کا بحران اور روایت و جدیدیت کی کشمکش کار فرما تھی۔ اور مذہب، سائنس اور سیاست کا وہ پیچیدہ رقص جاری تھا جس کے اثرات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان ابتدائی تحریکوں کے جو مختلف راستے تھے، جیسے امریکی بنیاد پرستی کی عقلی عقیدے پر مبنی روش، مقابلہ پینٹی کاسٹلزم کا وجدانی تجرباتی انداز، یا سائونیت کا سیکولر قوم پرستی سے شروع ہو کر مذہبی رنگ اختیار کرنا، یا مسلم دنیا میں سیکولرزم اور مذہبی شناخت کے درمیان کشمکش، یہ سب آج ہمیں مذہب اور جدیدیت کے تعلق کی پیچیدگیوں اور ممکنہ راستوں کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو غور و فکر کا متقاضی ہے۔ ہم باب 7 سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے متبادل ثقافت، کاؤنٹر کلچر 1925 to 60۔ جی، اور یہ باب مغرب میں اس روحانی خالی پن کے احساس سے شروع ہوتا ہے جو نیچے کے خدا کی موت کے اعلان کے بعد محسوس کیا گیا۔ بالکل۔ سائنسی اقلیت پسندی نے بہت سے لوگوں کے لیے روایتی مذہبی عقائد کو چیلنج تو کیا تھا، جی، لیکن اسی دور میں آپ دیکھیں جنگیں ہوئی، خاص طور پر ہولوکاسٹ۔ ہاں، ان واقعات نے یہ بھی دکھایا کہ صرف عقلی تعلیم یا ترقی وہ بربریت کو نہیں روک سکتی۔ آؤشوٹس کی مثال وہ تو سامنے تھی کہ جدید ٹیکنالوجی، بیوروکریسی، یہ سب کچھ تباہی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہیں سے کچھ بنیادی پرست گروہوں کا نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے۔ جی ہاں، ان کے لیے جدید سیکولر معاشرہ جو مذہب کو نجی زندگی تک محدود کر رہا تھا، وہ خود ایک طرح کی تباہی تھی، ایک روحانی موت کی طرح۔ اچھا، وہ اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی لبرل شخص آپ کہیں ہولوکاسٹ کو انسانیت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ تو اسی خوف کی وجہ سے وہ مرکزی دھارے سے الگ ہو کر اپنی متبادل ثقافتیں بنا رہے تھے۔ اس کی ایک مثال ہیریڈم یعنی انتہائی قدامت پسند یہودی گروہوں کی دی گئی ہے۔ ہاں، ان میں سے کچھ جیسے یروشلم کی ایجا ہریڈس کمیونٹی، وہ تو شروع سے ہی سوئنیت کے سخت مخالف تھے۔ سوئنیت یعنی ایک یہودی ریاست کے قیام کی سیکولر تحریک۔ جی، وہ سمجھتے تھے کہ جدیدیت اور یہاں تک کہ اگودات اسرائیل جیسی نسبتاً قدامت پسند تنظیمیں بھی جو فلسطین میں بستیاں بنا رہی تھیں، وہ یہودی شناخت کو خراب کر رہی ہیں۔ کتاب میں ربی شپیرا اور خاص طور پر ربی ٹائٹل بام کا ذکر ہے، جو بعد میں ساتمار حسیدم کے رہنما بنے۔ ان کا رد عمل تو بہت ہی شدید تھا۔ جی ہاں، بہت شدید۔ وہ سیونی تحریک کو، اس کی زرعی کامیابیوں کو، اس کی ریاستی کوششوں کو، وہ اسے شیطانی اور توہین آمیز سمجھتے تھے۔ اچھا، ٹیٹل بام نے تو ہولوکاسٹ کا الزام بھی صہیونیوں پر ڈال دیا تھا۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ صہیونیوں نے خدا کی مرضی یعنی جلاوطنی کی سزا اس کو چیلنج کیا، اور اسی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ اوہ، ان کے نزدیک ارتس اسرائیل یعنی ارض اسرائیل وہ صرف عبادت اور تورات کے مطالعہ کے لیے تھی، کھیتی باڑی یا سیاست کے لیے نہیں تھی۔ یہ علیحدگی پسندی تو پھر بہت گہری تھی۔
انہوں نے اپنی الگ تاریخ، سخت قوانین، لباس سے لے کر داڑھی کے انداز تک ہر چیز میں دوسروں سے الگ نظر آنے کی کوشش کی۔ بالکل، نتورئی کاٹا جیسے گروہ وہ 1938 میں اسی لیے الگ ہوئے کہ انہوں نے عرب حملوں کے خلاف دفاعی ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کیا ماننا تھا؟ ان کا ماننا تھا کہ حفاظت صرف تورات کے مطالعہ سے ممکن ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل بنا تو انہوں نے اسے شیطان کی فتح قرار دیا اور ریاست سے کسی قسم کا تعلق رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اس نفرت کے ساتھ ساتھ جدید دنیا کی کامیابیوں کی ایک کشش بھی تھی ان میں۔ جی ہاں، یہ ایک اندرونی تضاد تھا، اور یہ بعض اوقات تشدد کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا تھا، جیسے سبت کے دن قوانین توڑنے والوں پر پتھراؤ کرنا۔ شاید یہ تشدد اپنی ہی اندرونی کشش کو دبانے کی ایک کوشش تھی۔ اور پھر ہولوکاسٹ کے بعد ہاریدم نے یورپ میں تباہ ہونے والے اپنے مذہبی مراکز یعنی یشیوا اور درباروں کو اسرائیل اور امریکہ میں دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ تعمیر نو ان کے لیے ایک مذہبی فریضہ تھا؟ بالکل، ایک مذہبی فریضہ بھی، اور جدیدیت کے خلاف ایک طرح کی مزاحمت بھی۔ اور اس تعمیر نو کے ساتھ ایک نئی سختی بھی آئی؟ ہاں، خاص طور پر بنے ابراق میں خزن عیش کی قیادت میں انہوں نے زرعی قوانین وغیرہ میں کسی بھی قسم کی نرمی کی سخت مخالفت کی۔ یہ ہمروت یعنی یہ سختیاں، یہ ان کی شناخت بن گئی جو انہیں دوسرے یہودیوں اور جدید دنیا سے الگ کرتی تھی۔ تو یشیوا کی دنیا بالکل مختلف تھی؟ ہر لحاظ سے۔ یہاں مطالعہ عملی فائدے کے لیے نہیں تھا، خدا سے تعلق کے لیے تھا۔ مرد مطالعہ کرتے، عورتیں کماتی تھی، فوج کو رد کیا گیا، علماء ہی اصل محافظ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن تمام قدامت پسند گروہوں نے یہ دفاعی راستہ نہیں اپنایا۔ لباوچ حاسدم کا ذکر بالکل مختلف انداز میں ہے۔ بالکل، چھٹے ریبی جوزف آئزک سنیرزن اور خاص طور پر ساتویں ریبی منیخام مینڈل سنیرزن، انہوں نے ایک جارحانہ حکمت عملی اپنائی۔ جارحانہ؟ کس طرح؟ انہوں نے جدید دنیا سے لڑنے کے بجائے اسے فتح کرنے کی کوشش کی۔ جدید ٹیکنالوجی، میڈیا، تنظیمی ڈھانچے، ان سب کا بھرپور استعمال کیا۔ اچھا۔ نوجوانوں کو دنیا بھر میں خبا ہاؤسز قائم کرنے بھیجا تاکہ سیکولر یہودیوں کو واپس مذہب کی طرف لایا جا سکے۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جدید دنیا مکمل طور پر بری نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا کی روشنی واپس لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ یہودی گروہوں میں دو مختلف رد عمل تھے۔ اچھا، اب ذرا امریکہ میں پروٹیسٹنٹ بنیاد پرستوں کو دیکھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ اسکوپس ٹرائل کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جی، عوامی منظر نامے سے تو وہ کافی حد تک پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی الگ دنیا بنانے کا کام جاری رکھا۔ نئے بائبل کالج قائم ہوئے، جیسے باب جونز یونیورسٹی۔ جی، BJU۔ یہ ایک محفوظ پناہگاہ سمجھی جاتی تھی۔ یہاں بہت سخت قانون تھے، اور انہوں نے جان بوجھ کر سرکاری تعلیمی اداروں سے منظوری یعنی ایکریڈیٹیشن نہیں لی تاکہ اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکیں۔ ان کی سوچ بھی دفاعی تھی۔ ہاں بالکل، جدیدیت کے خلاف، لبرلزم کے خلاف، یہاں تک کہ دوسرے ایونجلیکل گروہوں کے خلاف بھی۔ اور ان میں بھی انتہا پسندی اور خوف پایا جاتا تھا۔ ہاں، کچھ رہنما تھے جیسے جیرالڈ وولروڈ، انہوں نے یہودی خطرے کی بات کی۔ کارل میکانٹائر اور بلی جیمز ہارگس نے کمیونزم کو شیطانی قرار دیا اور ہر لبرل رجحان کی مذمت کی۔ پری ملینیلزم کا عقیدہ بھی مضبوط تھا۔ بہت مضبوط، یعنی یہ یقین کہ دنیا جلد ہی ختم ہونے والی ہے، مسیح واپس آئیں گے، لیکن اس سے پہلے شدید تباہی اور جنگیں ہوں گی۔ جنگ عظیم دوم، ایٹم بم، ان چیزوں نے ان کے اس یقین کو اور پختہ کر دیا تھا۔ اس مایوسی میں بھی ان کے لیے ایک طرح کا اعتماد تھا۔ بالکل، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں خفیہ علم حاصل ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، ان کا ماننا تھا کہ سچے ایماندار قیامت سے پہلے ریپچر یعنی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے اور باقی دنیا عذاب بھگتے گی۔ اس سے بعض اوقات بدلے کے خیالات بھی پیدا ہوتے تھے۔ اسرائیل کے بارے میں کیا نظریہ تھا؟ اسرائیل کا قیام 1948، اسے انہوں نے مسیح کی آمد کی نشانی سمجھا اور اس کی حمایت لازمی قرار دی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تاریک پہلو بھی تھا۔ وہ کیا؟ یہ عقیدہ کہ آخری دنوں میں دجال فلسطین میں یہودیوں کی بڑی تعداد کو قتل کرے گا۔ تو یوں ان کے لیے اسرائیل کا وجود بھی ان کی اپنی مذہبی پیشن گوئیوں کی تکمیل کا ایک ذریعہ تھا۔
اب مسلمانوں کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اس دور میں یعنی 1960 تک کوئی واضح بنیاد پرست تحریک کیوں نہیں تھی؟ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ مسلم دنیا میں جدیدیت کا عمل نسبتاً سست تھا، اور اس وقت تک علماء اور مصلحین جو تھے وہ روایات کو جدید چیلنجز کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مصر میں حسن البنا کی مثال دی گئی ہے جی، جنہوں نے اخوان المسلمون یعنی مسلم بردرہڈ کی بنیاد رکھی۔ البنا کا پس منظر بھی دلچسپ ہے، وہ جدید اور روایتی دونوں طرح کی تعلیم رکھتے تھے۔ جی، اور ان کا زور عملی کام پر تھا۔ وہ مصر میں برطانوی تسلط، سماجی ابتری، لوگوں کی مذہب سے دوری، یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے 1928 میں اخوان کی بنیاد رکھی۔ مقصد کیا تھا؟ اقتدار پر قبضہ؟ نہیں، شروع میں مقصد اقتدار پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ تعلیم اور معاشرے کی اصلاح تھا۔ ان کا پیغام تھا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اخوان نے تو بہت تیزی سے ترقی کی، انہوں نے عملی کاموں پر بھی توجہ دی، اسکول، کلینک، فیکٹریاں وغیرہ۔ ہاں، اور یہ چیزیں حکومت کی ناکامیوں کو بھی اجاگر کرتی تھی۔ لیکن کتاب ان کی کچھ خامیوں کا بھی ذکر کرتی ہے، جیسے دانشور مخالف رویہ، مغرب کی کچھ مسخ شدہ تصویر کشی اور خفیہ تنظیم۔ جی، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، الجہاز السری۔ یہ ایک چھوٹا سا دہشت گرد یونٹ تھا، اگرچہ زیادہ تر ارکان اس سے لا علم تھے، لیکن اس نے تحریک کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور پھر 1940 کی دہائی میں مصر میں تشدد بڑھا اور اخوان بھی اس میں شامل ہو گئی۔ ماحول ہی کچھ ایسا بن گیا تھا۔ 1948 میں فلسطین میں شکست ہوئی، النکبہ جسے کہتے ہیں۔ جی، اس کے بعد مایوسی پھیلی۔ اخوان کی خفیہ تنظیم نے بھی کچھ کارروائیاں کی، جیسے وزیر اعظم النقراشی کا قتل۔ اگرچہ اخوان نے اس کی مذمت کی، حکومت نے انہیں کچل دیا اور البنا 1949 میں قتل کر دیے گئے۔ ناصر کے انقلاب کے بعد کیا ہوا؟ ناصر تو سیکولر قوم پرست تھے۔ شروع میں انہوں نے اخوان کی حمایت لی، لیکن پھر اختلافات بڑھ گئے۔ 1954 میں ناصر پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، جو اخوان کے ایک رکن نے کیا تھا۔ جی، اس کے بعد ناصر نے اخوان پر شدید کریک ڈاؤن کیا، ہزاروں کو جیلوں میں ڈالا گیا، تشدد ہوا، پھانسیاں دی گئیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہی جیل کا تجربہ تھا جہاں سے بعد میں سید قطب جیسے لوگوں نے ایک نیا، زیادہ جارحانہ اور نظریاتی بنیاد پرستی کا تصور اخذ کیا۔ ایران کا ذکر بھی ہے جہاں رضا شاہ کی جدیدی کاری زیادہ تیز اور سخت تھی۔ جی ہاں، رضا شاہ نے علماء کی طاقت بہت کم کی، سیکولر قوانین نافذ کیے، مغربی لباس لازمی قرار دیا، حجاب پر پابندی لگائی۔ اسے اسلام پر حملہ سمجھا گیا؟ بالکل، اسے اسلام پر براہ راست حملہ سمجھا گیا۔ لیکن اسی دور میں قم شہر ایک اہم شیعہ علمی مرکز کے طور پر ابھرا، اور آیت اللہ کاشانی جیسے مقبول رہنما بھی سامنے آئے جنہوں نے دکھایا کہ عوام علماء کی قیادت میں متحرک ہو سکتے ہیں۔ اور 1953 کا تیل کا بحران، وہ بھی اہم تھا۔ ہاں، بہت اہم۔ جب مصدق نے تیل قومیایا تو امریکہ اور برطانیہ نے مداخلت کر کے ان کی حکومت گرا دی۔ آپریشن ایجکس؟ جی، اس سے امریکہ مخالف جذبات بہت بڑھے اور یہ تاثر پختہ ہوا کہ مغرب ایران کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس پس منظر میں شاہ کی بڑھتی ہوئی آمیریت اور امریکی اثر و رسوخ نے معاشرے کو تقسیم کر دیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد پرست رد عمل کے لیے زمین ہموار ہو گئی۔ یہاں باب 7 ختم ہوتا ہے، اب ہم باب 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عنوان ہے متحرک ہونا، موبلائزیشن، 1960-74۔ جی، یہ 1960 کی دہائی کے انقلابی ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، مغرب میں نوجوان اپنے والدین کی اقدار کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، مشرقیت اور روحانیت میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اور اسی دوران مذہبی بنیاد پرست؟ کتاب کہتی ہے کہ اسی دوران مذہبی بنیاد پرست جو پہلے دفاعی انداز میں اپنی الگ ثقافتیں بنا رہے تھے، وہ اب زیادہ جارحانہ انداز میں منظم ہونے لگے۔ وہ جدیدیت کو ایک حملہ سمجھتے تھے اور اب وہ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ اور اس لڑائی کے لیے انہیں جدید نظریات یعنی آئیڈیالوجیز کی ضرورت تھی۔ بالکل، نظریہ یا آئیڈیالوجی یہ جدید سیاست کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ یہ دنیا کو سمجھنے کا ایک سادہ فریم ورک دیتا ہے، دشمن کی نشاندہی کرتا ہے اور ایک عملی منصوبہ پیش کرتا ہے۔ مذہبی گروہوں کے لیے یہ مشکل نہیں تھا اپنی روایات کو نظریے میں بدلنا۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ روایات، اساطیر، علامات وہ سادہ گہری اور پیچیدہ ہوتی ہیں۔ انہیں ایک منظم، عقلی اور عملی نظریے میں تبدیل کرنا
جو جدید سیاسی میدان میں مؤثر ہو سکے، یہ آسان کام نہیں تھا۔ مصر میں اس کی مثال کیسے ملتی ہے؟ ناصر کے دور میں تو اسلام پر سرکاری سطح پر تنقید ہو رہی تھی۔ جی ہاں، ناصر کا سائنسی سوشلزم مذہب کو پسماندگی کی علامت قرار دے رہا تھا۔ اسی ماحول میں پاکستانی مفکر ابو الاعلیٰ مودودی کے نظریات مصر پہنچے۔ مودودی کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ ان کا بنیادی نظریہ تھا خدا کی حاکمیت الہی، یعنی قانون سازی کا حق صرف خدا کو ہے، اور جو حکمراں خدا کے قانون کے مطابق حکومت نہ کرے، اس کے خلاف انقلاب فرض ہے؟ جی، یہ ایک طرح کی اسلامی لبریشن تھیولوجی تھی۔ مودودی نے اسلام کو دیگر انقلابی نظریات جیسے فاشزم یا مارکسزم کے مقابلے میں پیش کیا، لیکن کہا کہ اسلام ہی انسان کو حقیقی آزادی دلاتا ہے۔ انہوں نے جہاد کی بھی نئی تشریح کی؟ جی، انہوں نے جہاد کو ایک انقلابی جدوجہد قرار دیا جس کا مقصد صرف دفاع نہیں بلکہ جدید جاہلیت یعنی مغربی سیکولرزم کے غلبے کو ختم کر کے خدا کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور ان نظریات سے سب سے زیادہ متاثر سید قطب ہوئے۔ بالکل، قطب نے ناصر کی جیلوں میں تشدد اور سیکولر ریاست کی جاریت کا خود تجربہ کیا تھا۔ جی، اس تجربے نے انہیں قائل کر دیا کہ مسلمان اور سیکولر نظام ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ مودودی سے بھی ایک قدم آگے گئے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ نہ صرف مغرب بلکہ موجودہ مسلم معاشرے بھی جاہلیت کا شکار ہیں، کیونکہ وہ خدا کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ناصر جیسے حکمران مرتد ہیں اور انہیں ہٹانا لازمی ہے۔ قطب نے پیغمبر اسلام کی زندگی کو ایک نظریاتی ماڈل کے طور پر استعمال کیا۔ جی، انہوں نے سیرت کو ایک 4 نکاتی انقلابی پروگرام، ایک منہج میں ڈھالا۔ کیا تھے وہ 4 نکات؟ پہلا، ایک ہراول دستہ، ایک وینگارڈ تیار کرنا جو جاہلیت سے الگ ہو۔ دوسرا، مکمل علیحدگی یعنی ہجرت۔ تیسرا، ایک اسلامی ریاست کا قیام جیسے مدینہ۔ اور چوتھا، مسلح جدوجہد کے ذریعے جاہلیت کا خاتمہ جیسے فتح مکہ۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جبر نہیں بلکہ انسانیت کی آزادی کا منصوبہ ہے۔ جی، لیکن کتاب اس تشریح پر تنقید بھی کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ سیرت کی ایک بہت سرلیکرت یعنی سمپلیفائڈ اور نظریاتی تشریح تھی جو قرآن کی رواداری اور جنگ سے گریز کی تعلیمات سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں تھی۔ لیکن قطب کا یہ شدت پسندانہ موقف ان کے ذاتی تجربات سے پیدا ہوا تھا۔ بالکل، اور گہرے خوف سے۔ انہیں ہر طرف سازشیں نظر آتی تھیں۔ یہودی، عیسائی، مغرب سب اسلام کے خلاف متحد ہیں۔ 1966 میں انہیں پھانسی دے دی گئی، لیکن ان کی تحریروں نے بنیاد پرست فکر کی بنیاد رکھ دی۔ اچھا، اب ایران کی طرف آتے ہیں۔ وہاں شاہ کے سفید انقلاب کا کیا رد عمل ہوا؟ شاہ کی اصلاحات جیسے زمین کی تقسیم، خواتین کو ووٹ کا حق، یہ بظاہر ترقی پسند تھی، لیکن ان کا فائدہ زیادہ تر امیر طبقے کو ہوا۔ اور عام لوگ؟ بڑے پیمانے پر لوگ دیہات سے شہروں کی طرف آئے۔ تہران جیسے شہر امیر اور غریب علاقوں میں بٹ گئے اور بیگانگی کا احساس بڑھا۔ شاہ کی آمریت بھی بڑھ گئی۔ ساواک یعنی خفیہ پولیس کا کردار بہت بڑھ گیا۔ اسی ماحول میں غربت زدگی کا تصور سامنے آیا؟ جی، جلال آل احمد جیسے دانشوروں نے یہ اصطلاح استعمال کی۔ مطلب تھا مغرب کی اندھی تقلید اور اپنی ثقافتی جڑوں سے کٹ جانا۔ اس کے رد عمل میں شیعیت کو ایک مستند ایرانی شناخت کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اور آیت اللہ خمینی اسی دوران ایک اہم رہنما کے طور پر ابھرے؟ ہاں، 1963 میں انہوں نے کھلے عام شاہ کی پالیسیوں، امریکہ سے تعلقات، اسرائیل کی حمایت، ان سب پر تنقید کی۔ ان کی گرفتاری پر مظاہرے ہوئے؟ جی، ملک گیر مظاہرے ہوئے جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اس واقعے نے انہیں عوامی ہیرو بنا دیا۔ ان کی سیاست میں عرفان یعنی شیعہ تصوف کا بھی عمل دخل تھا جو ان کی شخصیت کو ایک روحانی گہرائی دیتا تھا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کا بھی ذکر ہے جو نوجوانوں میں بہت مقبول تھے۔ شریعتی ایک اور بہت اہم آواز تھے۔ وہ پیرس سے تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے شیعت کو جدید سماجی انصاف کے نظریات کے ساتھ ملا کر پیش کیا۔ انہوں نے بازگشت بے خوشتن یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹنے پر زور دیا اور علماء کی غیر فاعلیت پر تنقید کی۔ انہوں نے تعلیم یافتہ طبقے کو تیار کیا؟ جی، انہوں نے نوجوان تعلیم یافتہ طبقے کو انقلاب کے لیے نظریاتی طور پر تیار کیا۔ اور جلا وطنی میں خمینی نے ولایت فقیہیہ کا نظریہ پیش کیا؟
جی 1971 میں اپنی کتاب حکومت اسلامی میں یہ ایک انقلابی نظریہ تھا کہ امام غائب کے زمانے میں حکومت کا حق سب سے بڑے فقیہ یعنی اسلامی قانون کے ماہر کو حاصل ہے تاکہ خدا کی حاکمیت قائم رہے۔ یہ شیعہ روایت میں نئی بات تھی؟ جی بالکل نئی بات تھی، لیکن خمینی نے اسے موجودہ بحران کا حل قرار دیا۔ ان کے نزدیک ایران غرب زدگی کا شکار تھا اور اس کا علاج صرف اسلامی حکومت تھی۔ تو مصر اور ایران میں سیکولر حکومتوں کے رد عمل میں اسلامی نظریات بن رہے تھے۔ اسرائیل میں کیا صورتحال تھی؟ وہاں ایک مختلف قسم کی یہودی بنیاد پرستی ابھر رہی تھی۔ یہ مذہبی سائیونیت سے نکلی تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ جدید آرتھوڈاکس یہودی تھے جو سیکولر سائیونیت کے برعکس ریاست اسرائیل کے قیام کو ایک مذہبی واقعہ سمجھتے تھے، نجات کے عمل کا حصہ۔ ان کے نزدیک خدا نے تورات میں جس سرزمین کا وعدہ کیا تھا اس پہ قبضہ کرنا اور وہاں مکمل مذہبی زندگی گزارنا ضروری تھا۔ اس تحریک کے نظریاتی رہنما ربی زوی یہودا کک تھے؟ جی، وہ اپنے والد ربی ابراہم اسحاق کک، جو زیادہ وسیع النظر تھے، ان کے نظریات کو ایک زیادہ قوم پرستانہ اور سیاسی شکل دے رہے تھے۔ ان کا کیا ماننا تھا؟ ان کے نزدیک سیکولر ریاست اسرائیل بھی مقدس تھی، اس کی فوج مقدس تھی، اور پوری بائبل کی سرزمین بشمول مغربی کنارہ اور غزہ، اس پر قبضہ کرنا مذہبی فریضہ اور نجات کے لیے لازمی تھا۔ انہوں نے تاریخ کو خدا کی مرضی کے ظہور کے طور پر دیکھا۔ یہ تو اساطیر کو براہ راست سیاست میں بدلنے کی کوشش تھی۔ بالکل، اور مصنف کے مطابق اس میں خطرات پوشیدہ تھے، جیسے قوم پرستی اور دوسروں سے نفرت، خاص طور پر عربوں سے۔ ان کے شاگردوں کا گروہ جو گاہلت کہلاتا تھا، اس نظریے کو لے کر آگے بڑھا۔ وہ مرکز ہراو یشیوا میں جمع ہوئے اور اسے اس تحریک کا مرکز بنا دیا۔ اور 1967 کی 6 روزہ جنگ اس نے ان کے نظریات کو تقویت دی۔ جی ہاں، جنگ میں اسرائیل کی فتح، خاص طور پر یروشلم پر قبضہ، اسے انہوں نے خدا کی طرف سے ایک نشانی اور اپنی پیشین گوئیوں کی تصدیق سمجھا۔ ان کے نزدیک یہ نجات کے عمل کا تسلسل تھا۔ تو انہوں نے متحرک ہونے کا فیصلہ کیا؟ بالکل، موشے لیونگر کی قیادت میں انہوں نے 1968 میں الخلیل یعنی خبرن میں زبردستی سکونت اختیار کی۔ اسی سے گش ایمونیم یعنی آبادکاروں کی تحریک کی بنیاد پڑی۔ لیکن 1973 کی یوم کپور جنگ نے اس پرجوش کیفیت کو دھچکا پہنچایا۔ ہاں، اس جنگ میں اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ کوک کے پیروکاروں نے اسے خدا کی طرف سے تنبیہ سمجھا کہ قوم راہ راست سے بھٹک گئی ہے۔ ان کے نزدیک سیکولر صہیونت ناکام ہو چکی تھی اور اب مذہبی یہودیوں کو آگے بڑھ کر قوم کو بچانا تھا۔ اس کے بعد ان کی سوچ مزید عسکریت پسند ہو گئی۔ آخر میں امریکہ میں پروٹسٹنٹ بنیاد پرستوں کی موبلائزیشن کا ذکر ہے۔ وہ کیسے متحرک ہوئے؟ 1960s اور 70s کی دہائیوں میں امریکی معاشرے میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، شہری حقوق کی تحریک، جنسی انقلاب، سپریم کورٹ کے اسکولوں میں دعا پر پابندی جیسے فیصلے، جی، ان سب نے انہیں شدید خطرے کا احساس دلایا۔ انہیں لگا کہ سیکولر ہیومنزم نامی ایک مذہب مخالف نظریہ ملک پر حاوی ہو رہا ہے اور عیسائیت اور امریکی خاندان کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ خوف حقیقی تھا یا کچھ مبالغہ آمیز؟ مصنف کے مطابق یہ خوف بہت شدید تھا، چاہے اس کی بنیادیں حقیقت پر مبنی ہوں یا نہ ہوں، اور اسی خوف نے انہیں متحرک کیا۔ وہ پری ملینیلزم کی مایوسی سے نکل کر ہالن لنزے جیسے مصنفین کی کتابوں کی مدد سے، جی، جنہوں نے پیشین گوئیوں کو موجودہ واقعات سے جوڑا، وہ سیاسی میدان میں سرگرم ہونے لگے۔ ٹیلی ایونجلزم نے انہیں ایک پلیٹ فارم اور اعتماد فراہم کیا۔ جیری فالویل اس نئی تحریک کے اہم رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ جی ہاں، فالویل نے لنچبرگ ورجینیا میں ایک بہت کامیاب چرچ بنایا، پھر لبرٹی یونیورسٹی قائم کی۔ انہوں نے ایک مکمل متبادل دنیا بنائی اور پھر 1979 میں مورل میجورٹی نامی سیاسی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا سیکولرزم کے خلاف سیاسی جنگ لڑنا۔ ان کا نقطہ نظر بہت عملی تھا، جدید کاروباری ماڈلز پر مبنی، لیکن ان کے پیروکاروں کے لیے بنیادی محرک وہی خوف تھا، اپنی اقدار اور طرز زندگی کے خاتمے کا خوف۔ تو خلاصہ یہ کہ 1970 کی دہائی کے وسط تک یہودی، عیسائی اور مسلم روایت پسندوں کے اندر
ایسے گروہ تیار ہو چکے تھے جو جدیدیت اور سیکولرزم کو ایک خطرہ سمجھتے تھے، جی، اور اب وہ اس کے خلاف نظریاتی اور سیاسی طور پر لڑنے کے لیے متحرک ہو رہے تھے۔ بالکل۔ ان سب میں مشترک چیز تھی جدید دنیا سے خوف، اپنی شناخت کے مٹنے کا ڈر اور اپنی مذہبی روایات کو جدید سیاسی نظریات میں ڈھال کر جوابی کارروائی کرنے کا عزم۔ اور یہ ہمیں کتاب کے مرکزی سوال پر واپس لاتا ہے، ایک ایسا سوال جسے شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی، کہ جب مذہبی روایات کو سیاسی مقاصد کے لیے جدید نظریات میں تبدیل کیا جاتا ہے تو کیا وہ اپنی اصل روح برقرار رکھ پاتی ہیں؟ یا اس عمل میں وہ خود بھی انہی جدید قوتوں سے متاثر ہو جاتی ہیں جن کی وہ مخالفت کر رہی ہوتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ تو آئیے باب 9 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے جاریت 1974-1979۔ عنوان سے ہی لگتا ہے کہ یہ ایک کافی پرجوش دور تھا۔ اس باب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جی ہاں، اس بات کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ 1970 کی دہائی کے اواخر میں دنیا کے مختلف حصوں میں عسکریت پسند یا کم از کم انتہائی پرجوش مذہبی تحریکوں کا اچانک اور طاقتور ظہور ہوا۔ اچانک؟ سیکولر دنیا کے لیے تو اچانک ہی تھا۔ وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ مذہب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے وہ اس پر حیران رہ گئے۔ اسے ماضی کی طرف ایک خطرناک واپسی سمجھا گیا۔ اس کی کچھ مثالیں؟ جی، اہم مثالیں ہیں ایران کا اسلامی انقلاب 1978-79، مصر میں صدر سادات کے خلاف بڑھتی ہوئی اسلامی مخالفت اور امریکہ میں مورل میجورٹی جیسی مسیحی تنظیم کا 1979 میں قیام۔ لیکن کیا یہ بنیاد پرست تحریکیں خود کو ماضی کی طرف واپسی سمجھتی تھی یا ان کے لیے یہ اچانک تھا؟ نہیں، ان کے نقطہ نظر سے یہ اچانک نہیں تھا اور نہ ہی یہ ماضی کی طرف کوئی واپسی تھی۔ یہ دراصل دہائیوں سے پنپنے والی ناراضگی، ناانصافی کے احساس اور سیکولر حکومتوں کی پالیسیوں کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ اچھا۔ ان میں یہ احساس گہرا تھا کہ ان کی مذہبی شناخت خطرے میں ہے اور وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ دنیا کو دوبارہ مقدس بنایا جائے، یعنی مذہب کو زندگی کے مرکز میں لایا جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تحریکیں اگرچہ جدیدیت کی مخالفت کرتی تھیں، اپنے طریقوں اور تنظیم سازی میں خود بہت جدید تھیں۔ یعنی جدیدیت کے خلاف جدید طریقوں سے؟ بالکل، وہ نئے راستے نکال رہی تھیں اور جدید ٹیکنالوجی اور نظریات سے چاہے انجانے میں ہی صحیح متاثر تھیں۔ اس ابتدائی دور میں ان میں ایک زبردست اعتماد اور فتح کا احساس تھا۔ اسی دور میں اسرائیل میں گش ایمونیم نامی تحریک بھی سامنے آئی۔ یہ کیا تھیں اور کیوں اہم تھیں؟ گش ایمونیم، جس کا مطلب ہے ایمان والوں کا گروہ، 1974 میں قائم ہوئی۔ یہ مختلف مذہبی اور قوم پرست یہودیوں کا ایک اتحاد تھا۔ ان میں ربی بھی تھے، سیکولر قوم پرست بھی، اور مشہور ربی کک کے پیروکار بھی شامل تھے۔ تو یہ سیاسی پارٹی تھی؟ نہیں، روایتی سیاسی جماعت نہیں تھی، بلکہ ایک نظریاتی دباؤ ڈالنے والا گروپ تھا۔ ان کا بنیادی مقصد تھا پورے ارض اسرائیل، خاص طور پر 1967 کی جنگ میں قبضہ کیے گئے علاقوں یعنی مغربی کنارہ اور غازہ پر یہودی بستیاں قائم کرنا۔ اور وہ اسے صرف زمین کا معاملہ نہیں سمجھتے تھے؟ جی نہیں، وہ اسے محض زمین پر قبضہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک مقدس مسیحائی عمل سمجھتے تھے، ایک طرح سے ترکون، یعنی دنیا کی روحانی بحالی کا حصہ۔ تو انہوں نے اسرائیل کے مروجہ سیکولر سیونت کو کیسے چیلنج کیا؟ انہوں نے سیکولر سیونت کے مغربی انداز کو مسترد کیا، یہودیوں کی مذہبی انفرادیت پر زور دیا، بائبل کی زبان اور تصورات کو سیاسی گفتگو میں واپس لائے۔ ان کی کوئی خاص پہچان؟ ہاں، ان کا اپنا ایک مخصوص ثقافتی انداز تھا۔ لباس، موسیقی اور خاص طور پر ان کی پہنی ہوئی بنی ہوئی کیپا، وہ جو سر پر پہنتے ہیں، وہ ان کی مذہبی اور قوم پرست شناخت کی علامت بن گئی۔ اور حکومت سے ٹکراؤ؟ جی، 1975 میں نابلس کے قریب ایلون موریا میں بستی بسانے کی ان کی کوشش حکومت کے ساتھ براہ راست تصادم کا باعث بنی۔ موشے لیونگر جیسے رہنماؤں کی قیادت میں بالآخر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا، جس سے گوش امونیم کو بڑی تقویت ملی۔ 1977 میں اسرائیل میں لیکوڈ پارٹی کی فتح ہوئی اور پھر 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ۔ ان کا کیا اثر ہوا گوش امونیم پر؟ دیکھیں، 1977 میں مناخم بیگن کی قیادت میں لیکوڈ کا اقتدار میں آنا گوش امونیم کے لیے پہلے تو اچھا تھا،
کیونکہ بیگن خود بھی ارض اسرائیل کامل کے نظریے کے حامی تھے اور انہوں نے بستیوں کی تعمیر کی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن پھر کیمپ ڈیوڈ؟ ہاں، لیکن 1978 میں جب بیگن نے مصر کے صدر انور سادات کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا، جس کے تحت سنائی کا علاقہ مصر کو واپس کیا جانا تھا، تو گوش امونیم سخت ناراض ہوئی۔ کیوں؟ امن معاہدہ تو تھا۔ ان کا موقف تھا کہ شالوم یعنی کا مطلب شلیموت یعنی کاملیت ہے، اور زمین کا ایک ٹکڑا بھی واپس کرنا اس کاملیت کو توڑنے کے مترادف ہے۔ اس معاہدے نے ان کے اور حکومت کے درمیان خلیج پیدا کر دی، اور تحریک کے اندر بھی اختلافات پیدا ہوئے۔ اب مصر کی طرف آتے ہیں۔ صدر سادات کو بھی اسی دور میں بڑھتی اسلامی مخالفت کا سامنا تھا۔ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ صدر ناصر کے بعد سادات نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا تھا۔ مغرب سے تعلقات، انفتاح یعنی کھلا دروازہ کی معاشی پالیسی۔ اس پالیسی کا اثر کیا ہوا؟ اس سے شہری اشرافیہ کے ایک چھوٹے سے طبقے کو تو فائدہ ہوا، لیکن عام مصریوں کے لیے مہنگائی اور مشکلات بڑھ گئیں۔ بدعنوانی عام ہوئی، خاص طور پر نوجوانوں میں مایوسی پھیلی۔ اور سادات کی اپنی شبیہ؟ سادات نے خود کو ایک متقی صدر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا مغربی طرز زندگی اور پالیسیاں اس کے مطلب برعکس فن۔ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ سادات نے شروع میں بائیں بازو کے مخالفین کا زور توڑنے کے لیے یونیورسٹیوں میں اسلامی گروپوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اچھا، جی، لیکن یہ پالیسی بعد میں ان کے اپنے ہی خلاف چلی گئی۔ وہاں کون سے اہم اسلامی گروپ سرگرم تھے؟ کئی طرح کے گروپ تھے۔ ایک طرف نواخوان تھے، جو پرانی اخوان المسلمون سے نکلے تھے، تشدد ترک کر دیا تھا، قدر معتدل تھے۔ ان کا جریدہ الدعوت مغرب اور کیمپ ڈیوڈ کا ناخد تھا۔ اور دوسری طرف شکری مصطفیٰ جیسے لوگوں کے انتہائی شدت پسند گروہ تھے، تکفیر و الحاجرہ والے۔ یہ لوگ پورے مصری معاشرے کو جاہل سمجھتے تھے اور اس سے مکمل علیحدگی پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ اثر و رسوخ یونیورسٹیوں میں جماعت اسلامیہ نامی طلبہ تنظیموں کا تھا۔ ان جماعت اسلامیہ کا کیا کردار تھا؟ یہ طلبہ تنظیمیں کیا کر رہی تھیں؟ یہ تنظیمیں یونیورسٹی کیمپسز پر غالب آ گئیں۔ یہ سید قطب کے نظریات سے متاثر تھیں اور عملی سطح پر اسلامی تبدیلی پر زور دیتی تھیں۔ عملی سطح پر کیسے؟ انہوں نے طلبہ کے لیے اسلامک سمر کیمپ منعقد کیے، خواتین کے لیے الگ بس سروس شروع کی، لیکچرز میں مردوں اور عورتوں کے درمیان پردے لگوائے، اسلامی لباس، خاص طور پر حجاب کی حوصلہ افزائی کی، مساجد میں اسلامی تعلیم کے حلقے قائم کیے۔ ان کی اپیل کن لوگوں میں تھی؟ خاص طور پر دیہی پس منظر سے آنے والے ان طلباء میں جو قاہرہ جیسے بڑے شہروں کے ماحول میں خود کو اجنبی محسوس کرتے تھے۔ اسی دور میں حجاب کا دوبارہ عام ہونا بھی دیکھا گیا۔ کیا یہ صرف مذہبی پابندی تھی؟ حجاب کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ اس کی عملی وجوہات بھی تھیں، جیسے پبلک ٹرانسپورٹ میں تحفظ کا احساس یا مہنگے مغربی لباس کے مقابلے میں سستا متبادل۔ لیکن صرف عملی وجوہات نہیں تھی؟ نہیں، اس سے بڑھ کر یہ مغربی ثقافتی اثر و رسوخ کو مسترد کرنے اور اپنی اسلامی شناخت پر زور دینے کی ایک طاقتور علامت بن گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں مکمل مذہبی تابعداری کی نشانی ہو، بلکہ یہ ایک طرح سے جدید حالات کے ساتھ ایک مذہبی موافقت بھی تھی۔ مگر ان جماعتوں میں تشدد کا عنصر بھی تھا؟ جی ہاں، تشدد کا عنصر بھی بڑھ رہا تھا۔ خاص طور پر منیا یونیورسٹی جیسے واقعات کے بعد سادات ان کے خلاف ہو گئے، جس سے کشیدگی مزید بڑھی اور خفیہ زیادہ شدت پسند سیل وجود میں آنے لگے۔ اور اسی عرصے میں ایران ایک بڑے انقلاب سے گزر رہا تھا۔ وہاں کیا حالات تھے؟ ایران میں 1970 کی دہائی میں شاہ کی حکومت کے خلاف بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ کیا وجوہات تھیں؟ تیل کی دولت سے ہونے والی ترقی کا فائدہ صرف ایک محدود طبقے تک پہنچ رہا تھا۔ عام لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار تھے۔ شاہ کے امریکہ سے قریبی تعلقات اور ملک پر بڑھتے ہوئے امریکی اثر و رسوخ پر شدید ناراضگی تھی، اور شاہ کی حکومت بھی زیادہ آمرانہ ہوتی جا رہی تھی۔ علماء کا کیا رد عمل تھا؟ علماء میں بھی مختلف رد عمل تھے۔ کچھ جیسے آیت اللہ شریعت مداری محتاط تھے، آئینی اصلاحات چاہتے تھے۔ کچھ جیسے آیت اللہ طالقانی زیادہ کھلے ذہن کے تھے، علماء کی براہ راست حکومت کے خلاف تھے۔ لیکن مزاحمت کی سب سے بڑی علامت آیت اللہ خمینی بن چکے تھے، جو جلاوطنی میں تھے۔ تانے بزرگ کے نعرے کا کیا پس منظر تھا؟ صدر کارٹر نے شاہ کی حمایت جاری رکھی، حتیٰ کہ ایران کو استحکام کا جزیرہ قرار دیا۔ جب کارٹر نے محرم کے مقدس مہینے کے دوران تہران کا دورہ کیا تو اسے بہت برا سمجھا گیا۔ اور شیطان بزرگ؟
خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ یعنی بڑا شیطان کہنا شروع کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ امریکہ مکمل طور پر برا ہے، بلکہ یہ کہ وہ ایک ایسی مادی طاقت ہے جو روحانی اقدار کو نظر انداز کرتی ہے، صرف ظاہری چیزوں ظاہر پر توجہ دیتی ہے اور اندرونی حقیقت باطن کو اہمیت نہیں دیتی۔ امریکہ پر الزام تھا کہ وہ شاہ کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ انقلاب کا نقطہ آغاز کیا تھا؟ وہ چنگاری کہاں سے لگی؟ جنوری 1978 میں جب سرکاری اخبار اطلاعات میں آیت اللہ خمینی کے خلاف ایک توہین آمیز مضمون چھپا تو قم شہر میں طلباء نے شدید احتجاج کیا۔ پولیس نے مظاہرین پر گولی چلا دی، کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ واقعہ ایک چنگاری ثابت ہوا۔ اور پھر؟ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہلاک ہونے والوں کے 40ویں کی رسم پر پھر مظاہرہ ہوتا، مزید لوگ مارے جاتے، اور پھر ان کے 40ویں پر یہ سلسلہ دہرایا جاتا۔ تبریز، یزد اور دوسرے شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے اور خونریزی ہوئی۔ اس میں مذہب کا کیا کردار تھا؟ شیعہ تاریخ کے واقعات، خاص طور پر کربلا کا واقعہ اور شہادت کا تصور، ان مظاہروں کو ایک گہری مذہبی معنویت دے رہے تھے۔ ہر جگہ کربلا ہے جیسے نعرے تھے۔ یہ احتجاج کیسے انقلاب میں بدلا؟ 1978 کے موسم گرما اور خزاں میں صورتحال تیزی سے بگڑی۔ شاہ کی رعایات ناکام رہیں۔ تہران کے جلیہ اسکوائر میں ستمبر میں ہونے والا قتل عام، جسے سیاہ جمعہ کہتے ہیں، ایک اہم موڑ تھا۔ تیل کے کارخانوں میں ہڑتال ہو گئی۔ آیت اللہ خمینی، جو اب پیرس میں تھے، وہاں سے انقلاب کی قیادت کر رہے تھے۔ محرم 1978 کا ذکر بھی آتا ہے۔ جی، محرم 1978 میں ان کی اپیل پر لاکھوں لوگ بعض اوقات کفن پہن کر سڑکوں پر نکل آئے۔ بالآخر فوج کا مورال ٹوٹ گیا۔ شاہ جنوری 1979 میں ملک چھوڑ گئے اور 1 فروری 1979 کو آیت اللہ خمینی فاتحانہ انداز میں تہران واپس آئے۔ یہ بہت سے ایرانیوں کے لیے ایک معجزاتی لمحہ تھا۔ اسی دوران امریکہ میں ایک مختلف قسم کی مذہبی لہر اٹھ رہی تھی، نئی مسیحی دائیں بازو، نیو کرسچین رائٹ۔ یہ کیا تھی؟ امریکہ میں صورتحال کم ڈرامائی تھی، لیکن وہاں بھی قدامت پسند پروٹیسٹنٹ مسیحیوں میں یہ احساس بڑھ رہا تھا کہ ملک اپنی اخلاقی اور مذہبی بنیادوں سے دور جا رہا ہے۔ کئی دہائیوں تک سیاست سے الگ تھلگ رہنے کے بعد وہ متحرک ہونے کے لیے تیار تھے۔ اور مورل میجورٹی؟ 1979 میں جیری فالویل نامی ایک مشہور ٹی وی مبلغ کی قیادت میں مورل میجورٹی نامی تنظیم قائم ہوئی۔ اس کا بنیادی مقصد تھا 1960 کی دہائی کی لبرل تبدیلیوں، جیسے اسقاط حمل کو قانونی قرار دینا اور جنسی آزادی کے خلاف ایک قدامت پسند محاذ بنانا۔ ان کا پیغام اور ایجنڈا کیا تھا؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ لبرلزم، سیکولر انسانیت پسندی اور حکومت کے بڑھتے ہوئے کردار کے سخت خلاف تھے۔ ان کا ایجنڈا زیادہ تر ان چیزوں کی مخالفت پر مبنی تھا جنہیں وہ غیر اخلاقی یا غیر امریکی سمجھتے تھے۔ اسقاط حمل، ہم جنس پرستوں کے حقوق، خواتین کی تحریک آزادی یعنی مساوی حقوق کی ترمیم اور سوویت یونین کے ساتھ نرم رویہ۔ جنسیت اور خاندان پر خاص زور تھا؟ جی بالکل، جنسیت اور خاندان کے معاملات ان کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ روایتی خاندان ٹوٹ رہا ہے اور مرد اپنی مردانگی کھو رہے ہیں۔ حقیقی مردوں کی ضرورت پر زور تھا۔ کیا وہ سیاسی طور پہ مؤثر ثابت ہوئے؟ انہوں نے ووٹرز کو متحرک کرنے، لابنگ کرنے اور میڈیا کو استعمال کرنے جیسے حربے اپنائے۔ ان کی سب سے بڑی ابتدائی کامیابی مساوی حقوق کی ترمیم ERA کو منظور ہونے سے روکنا تھی۔ اور قانون سازی میں؟ قومی سطح پر قانون سازی میں انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی، لیکن مقامی سطح پر، خاص طور پر اسکولوں کے نصاب پر اثر انداز ہونے میں انہیں کچھ کامیابیاں ملیں، جیسے ٹیکساس وغیرہ میں کتابوں سے قابل اعتراض مواد نکلوایا۔ تاہم سیاست میں آنے کا مطلب سمجھوتا کرنا بھی تھا جو ان کے مطلق مذہبی اصولوں سے ٹکراتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا 1970 کی دہائی کا احوال، یعنی باب 9 جارحیت۔ اب باب 10 کی طرف آتے ہیں، جس کا عنوان ہے شکست 1979 سے 1999۔ عنوان میں یہ سوالیہ نشان کافی دلچسپ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، یہ باب اسی سوال کا جائزہ لیتا ہے۔ ایک طرف تو ان بنیاد پرست تحریکوں نے یہ ثابت کر دیا کہ مذہب جدید دنیا میں بھی ایک طاقتور قوت ہے، لیکن دوسری طرف ان کی کامیابیوں کی بھاری قیمت بھی چکانی پڑی۔ اقتدار میں آنے یا سیاسی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے بعد انہیں عملی مسائل اور اندرونی اختلافات کا سامنا کرنا پڑا، اور اکثر ان کے اقدامات نے معاشروں میں پولرائزیشن یعنی تقسیم کو مزید گہرا کیا۔
تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ظاہری فتوحات دراصل مذہب کے حقیقی پیغام کے لیے ایک طرح کی شکست تھیں؟ بالکل۔ ایران سے شروع کرتے ہیں۔ انقلاب کے بعد کیا چیلنجز سامنے آئے؟ انقلاب کے فوراً بعد ایران کو اندرونی اور بیرونی محاذوں پر بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا اندرونی چیلنج یہ تھا کہ اسلامی حکومت کی شکل کیا ہوگی۔ اس پر مختلف گروہوں میں شدید اختلاف تھا۔ خمینی کا نظریہ غالب آیا؟ جی، آیت اللہ خمینی کا نظریہ ولایت فقیہ یعنی سب سے بڑے عالم دین کی حکومت غالب آیا، لیکن اسے طالقانی اور شریعت مداری جیسے دیگر علماء اور بہت سے سیکولر دانشوروں کی مخالفت کا سامنا تھا۔ پھر نومبر 1949 میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ اور یرغمالی بحران نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ خمینی نے اس بحران کو استعمال کیا؟ جی، خمینی نے اس بحران کو اپنے مخالفین کو کمزور کرنے اور اپنا آئینی نظریہ مسلط کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن اس اقدام پر عالمی اور اسلامی دنیا میں بھی تنقید ہوئی۔ کیا انقلاب اپنے وعدے پورے کر سکا یا مشکلات آئیں؟ انقلاب نے شاہ کی آمریت کا تو خاتمہ کر دیا، لیکن جلد ہی ایک نئی قسم کی سخت گیری نے جنم لیا۔ اظہار کی وحدت کے نام پر اختلاف رائے کو دبایا گیا۔ خمینی ماورائی روحانی اہداف میتھوس پر زور دیتے تھے، لیکن جب ان اہداف کو عملی سیاست پر لاگو کرنے کی کوشش کی گئی تو اکثر نتائج اچھے نہیں نکلے۔ جیسے؟ خاص طور پر ایران عراق جنگ کے دوران لاکھوں نوجوانوں کی ہلاکتیں یا معاشی بد انتظامی، جنگ میں کم عمر لڑکوں کو شہید کے طور پر بھیجنے کے عمل پر بھی شدید تنقید ہوئی کہ یہ انسانی جان کی قدر کے خلاف ہے۔ کیا وقت کے ساتھ ایرانی نظام میں کوئی تبدیلی آئی، لچک پیدا ہوئی؟ جی ہاں، خاص طور پر خمینی کے آخری سالوں اور ان کے انتقال 1989 کے بعد۔ خمینی نے خود یہ فتویٰ دیا کہ ریاست عوامی مفاد کی خاطر بعض اسلامی احکامات کو بھی معطل کر سکتی ہے۔ ان کے بعد آنے والے رہنماؤں جیسے رفسنجانی اور پھر 1997 میں منتخب ہونے والے صدر خاتمی کے دور میں زیادہ عملیت پسندی اور لچک دیکھنے میں آئی۔ یعنی کچھ نرمی آئی؟ جی، ملک میں مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور زیادہ جمہوری آزادیاں دینے کی بحث شروع ہوئی، جس کی نمائندگی عبدالکریم سروش جیسے دانشور کر رہے تھے۔ فروری 1989 میں سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ اگرچہ ایک سخت گیر اقدام تھا، لیکن یہ بھی شاید اندرونی سیاسی کشمکش کا آغاز تھا۔ مجموعی طور پر اسلامی جمہوریہ قائم رہی، لیکن وقت کے ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آئیں۔ اب واپس مصر چلتے ہیں۔ وہاں صدر سادات کے قتل کے بعد کیا صورتحال بنی 6 اکتوبر 1981 کو؟ جی، سادات کو جہاد تنظیم نامی ایک شدت پسند گروہ کے رکن خالد اسلام بولی نے قتل کیا۔ اس قتل کے پیچھے جہاد تنظیم کے رہنما عبدالسلام فرج کا لکھا ہوا کتابچہ الفریدہ الغائبہ یعنی نظر انداز شدہ فرض تھا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں دلیل دی گئی تھی کہ سیکولر حکمرانوں کے خلاف مسلح جہاد مسلمانوں کا سب سے اہم فرض ہے، جسے بھلا دیا گیا ہے۔ سادات کے جانشین حسنی مبارک نے ملک کے مذہبی رجحان کو تسلیم کرتے ہوئے اخوان المسلمون جیسی معتدل تنظیموں کو محدود سیاسی سرگرمی کی اجازت دی، لیکن شدت پسندوں کے خلاف ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن بھی جاری رکھا۔ اس کے باوجود شدت پسند گروہوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تشدد کا سلسلہ جاری رہا، جس میں کبھی کبھار سیاحوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جیسے 1997 میں لکسر کا واقعہ۔ اسرائیل میں اس عرصے میں 1979-1999 کے دوران مذہبی اور سیکولر طبقوں میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ باب 10 میں اس کا ذکر ہے۔ یہاں دو متوازی رجحانات نظر آئے۔ ایک طرف ہریدم یعنی انتہائی قدامت پسند یہودی جو پہلے سیاست سے لا تعلق رہتے تھے، اب سیاسی طور پر زیادہ متحرک ہو گئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد اپنے مذہبی مدارس یشیوا کے لیے سرکاری فنڈنگ حاصل کرنا تھا، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت، خاص طور پر شاس جیسی سفاردی پارٹی کے ذریعے، نے اسرائیلی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ 1990 میں ایک اہم حریدی رہنما ربی شاخ کی تقریر نے سیکولر سائونٹ سے ان کی مکمل بیزاری اور اسرائیل میں گویا دو قوموں کے وجود کو واضح کر دیا۔ اور دوسری طرف گوشت ایمونیم والے؟ دوسری طرف گوشت ایمونیم سے منسلک مذہبی سائونیوں میں شدت پسندی مزید بڑھی۔ کچھ عناصر عربوں کے خلاف تشدد اور حتیٰ کہ انہیں نکال باہر کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ کوئی بڑی مثال؟
1984 میں ایک یہودی زیر زمین تنظیم پکڑی گئی جو مسجد اقصی کے احاطے میں واقع گنبد صخرہ کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنا رہی تھی تاکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسیحا کی آمد کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ یہ ایک تباہ کن قسم کی مسیحیت تھی۔ میر کہانے جیسے نسل پرست نظریات رکھنے والے رہنما بھی سامنے آئے، جن کے خیالات نے 1994 میں الخلیل میں فلسطینی نمازیوں کا قتل عام کرنے والے باروخ گولڈسٹائن کو متاثر کیا۔ اس کا فلسطینی رد عمل کیا رہا؟ وہاں بھی مذہبی رجحان بڑھا؟ جی بالکل، فلسطینیوں میں بھی مذہبی شناخت مضبوط ہوئی۔ پہلے فلسطینی مزاحمت زیادہ تر سیکولر قوم پرست PLO کے گرد گھومتی تھی، لیکن 1980 کی دہائی میں غزہ میں شیخ احمد یاسین کی المجمع الاسلامی جیسی تنظیموں نے فلاحی کاموں کے ذریعے مقبولیت حاصل کی۔ پھر اسلامی جہاد جیسی تنظیمیں سامنے آئیں۔ اور حماس نے نہ صرف اسرائیل کے خلاف بلکہ سیکولر PLO کی قوم پرستی کے خلاف بھی ایک اسلامی متبادل پیش کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ خودکش حملوں سمیت پرتشدد کارروائیاں شروع کی۔ اور پھر 1995 میں اسرائیلی وزیر اعظم یتساک رابن کا قتل، یہ بھی اسی دور میں ہوا۔ یہ ایک انتہائی اہم اور افسوسناک واقعہ تھا۔ اوسلو امن معاہدے کی مخالفت بہت سے مذہبی صہیونی حلقوں میں تھی۔ کچھ شدت پسند ربیوں نے یہاں تک فتویٰ دیا کہ رابن ایک رودیف ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو یہودی جانوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے اور جسے روکنا جائز ہے۔ اور قاتل؟ اسی ماحول سے متاثر ہو کر یگال امیر نامی ایک مذہبی یہودی طالب علم نے 4 نومبر 1995 کو رابن کو قتل کر دیا۔ اس قتل نے اسرائیل کے سیکولر اور مذہبی طبقوں کے درمیان خلیج کو انتہا تک پہنچا دیا۔ مشہور اسرائیلی مصنف آموس اوز نے لکھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے خوفزدہ اور متنفر ہو چکے ہیں۔ آخر میں امریکہ میں نئی مسیحی دائیں بازو کا کیا بنا؟ باب 10 میں ان کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ عروج کے بعد زوال پذیر ہوئی؟ 1987 میں امریکہ میں ٹی وی کے ذریعے تبلیغ کرنے والے کئی بڑے ناموں جیسے جم بیکر اور جمی سواگاٹ کے جنسی اور مالی سکینڈل سامنے آئے۔ اس سے بنیاد پرست تحریک کو شدید دھچکا لگا اور ان کی ساخت متاثر ہوئی۔ مورل میجورٹی کا کیا ہوا؟ جیری فالویل نے مورل میجورٹی کو تحلیل کر دیا اور ایک اور بڑی ٹی وی مبلغ پیٹ رابرٹسن کی صدارتی مہم ناکام رہی۔ ایسا لگا کہ نئی مسیحی دائیں بازو کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا یا یہ صرف ایک وقتی دھچکا تھا؟ نہیں، بنیاد پرستی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس نے نئی شکلیں اختیار کر لیں۔ آپریشن ریسکیو جیسی زیادہ جارحانہ تحریکیں سامنے آئیں جو اسقاط حمل کلینکس کی براہ راست ناکہ بندی کرتی تھیں۔ ایک اور فکری رجحان تعمیر نوازم کا تھا، جس کے رہنما ڈومینین تھیولوجی پر یقین رکھتے تھے، یعنی مسیحیوں کا فرض ہے کہ وہ معاشرے پر غلبہ حاصل کریں اور پرانے عہد نامے کے قوانین نافذ کریں۔ تو پولرائزیشن جاری رہی؟ جی، پولرائزیشن جاری رہی، جیسا کہ فالویل کے صدر کلنٹن پر ذاتی حملوں 1993 میں واقع ٹیکسس میں ایک مذہبی فرقے کے خلاف حکومتی کارروائی اور کرسچن آئیڈینٹی جیسے نسل پرست گروہوں کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ان 2 دہائیوں یعنی 1974-1999 کا خلاصہ یہ ہے کہ بنیاد پرستی، چاہے وہ یہودی ہو، مسیحی ہو یا مسلم، ایک پیچیدہ اور جدید رجحان کے طور پر ابھری۔ یہ سیکولرائزیشن کے خلاف ایک رد عمل تھا، لیکن اس نے اکثر اندرونی تضادات، تشدد اور معاشروں میں گہری تقسیم کو جنم دیا، اور یہ کہ مذہبی تصورات، میتھوس کو براہ راست سیاسی پروگرام لوگوس میں بدلنے کی کوشش اکثر خطرناک ثابت ہوئی۔ بالکل درست، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کہانی 1999 میں ختم نہیں ہوئی۔ بنیاد پرستی کی یہ لہریں آج بھی مختلف شکلوں میں موجود ہیں اور عالمی واقعات پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ جو بنیادی سوالات اس دور میں اٹھے تھے، مذہب اور ریاست کا تعلق، شناخت کی سیاست، تشدد کا جواز، سیکولر اور مذہبی اقدار کا ٹکراؤ، وہ آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ان پر غور کرنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ ان اہم اور پیچیدہ موضوعات پر اس گہری گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس سے ہمارے سننے والوں کو سوچ کے نئے زاویے ملے ہوں گے۔ یقیناً یہ ایسے معاملات ہیں جن پر مزید تحقیق اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایک آخری نقطہ جو شاید غور طلب ہے، کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ یہ بنیاد پرست تحریکیں جو جدیدیت کی اقدار کو مسترد کرنے نکلی تھیں، اکثر اپنی کامیابی کے لیے جدیدیت کے ہی اوزار استعمال کرنے پر مجبور ہوئی؟ جیسے ماس میڈیا، جدید ٹیکنالوجی، سیاسی تنظیم سازی کے جدید طریقے۔
تو کیا اس طرح وہ غیر ارادی طور پر اسی نظام کا حصہ بن گئیں جس کی وہ مخالفت کر رہی تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ اچھا، تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔